دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ۔ بشارت کہتے ہیں کہ بی اے کا امتحان دینے کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور تشویش لاحق ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ پاس ہو گئے تو نوکری ملنا محال، یار دوست سب تتر بتر ہو جائیں گے، والد ہاتھ کھینچ لیں گے، انگریزی اخبار فقط وانٹڈ کے اشتہار کے لیے خریدنا پڑے گا، پھر ہر کڑھب آسامی کے سانچے میں اپنی کوالیفیکیشنز کو اس طرح ڈھال کر درخواست دینی ہوگی گویا ہر اس عالم رنگ و بو میں صرف اسی ملازمت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھنا ہوگا، روزانہ دفتر بدفتر ذلت اٹھانا پڑے گی تاوقتے کہ ایک ہی دفتر میں اس کا مستقل بندوبست نہ ہو جائے۔ ہر چند کے فیل ہونے کا قوی امکان تھا، لیکن پاس ہونے کا خدشہ بھی لگا ہوا تھا۔ بالآخر دوسرا خدشہ پورا ہوا، وہ پاس ہو گئے، جس پر انہیں مسرت، پروفیسروں کو حیرت اور بزرگوں کو شوق ہوا۔ اس دن کئی مرتبہ اپنا نام اور اس کے آگے بی اے لکھ لکھ کر دیر تک مختلف زاویوں سے دیکھتے رہے۔ ایک دفعہ تو بی اے کے بعد بریکٹ میں فرسٹ اٹیمپٹ بھی لکھا۔ 15-20 دن کے بعد اردو کے ایک مقامی اخبار میں ایک اشتہار دیکھا کہ دھیرج گنج کے مسلم اسکول میں، جہاں اسی سال 9ویں کلاس شروع ہونے والی تھی، اردو ٹیچر کی آسامی خالی ہے۔ اشتہار میں یہ لالچ بھی دیا گیا تھا کہ ملازمت مستقل، ماحول پاکیزہ اور پرسکون، اور مشاہرہ معقول ہے۔ مشاہرے کی معقولیت کی وضاحت بریکٹ میں کر دی تھی کہ الاؤنس سمیت 25 روپے ماہوار ہوگا، 1.25 روپیہ سالانہ ترقی اس پر متضاد۔ اشتہار میں مولوی سید محمد مظفر نے کہ یہی اسکول کے بانی، منتظم، محتمم، سرپرست اور خازن و خائن کا نام تھا، مطلع کیا تھا کہ امیدواروں کو تحریری درخواست دینے کی ضرورت نہیں، اپنی ڈگری اور نیک چلنی کی دستاویزی ثبوت کے ساتھ صبح 8 بجے اصالتاً پیش ہوں۔ بشارت کی سمجھ میں نہ آیا کہ نیک چلنی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے، بد چلنی کا البتہ ہو سکتا ہے، مثلاً چالان، وارنٹ گرفتاری، مچلکا، نقل حکم صلاحیابی یا بستہ الف جس میں نامی بدماشوں کا اندراج ہوتا ہے۔ 5 منٹ میں آدمی بد چلنی تو کر سکتا ہے، لیکن نیک چلنی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ مگر ان کا تردد بے جا تھا، اس لیے کہ جو حلیہ انہوں نے بنا رکھا تھا، یعنی مونڈھا ہوا سر، آنکھوں میں سرمے کی تحریر، اٹنگا پاجامہ، سر پر مخمل کی سیاہ رام پوری ٹوپی، گھر، مسجد اور محلے میں پیروں میں کھڑاؤں، اس حلیے کے ساتھ وہ چاہتے بھی تو نیک چلنی کے سوا اور کچھ ممکن نہ تھا۔ نیک چلنی ان کی مجبوری تھی، اختیاری وصف نہ تھا، اور ان کا حلیہ اس کا ثبوت نہیں، سائن بورڈ تھا۔ اور یہ وہی حلیہ تھا جو اس علاقے میں نچلے مڈل کلاس خاندانی شریف گھرانوں کے نوجوانوں کا ہوا کرتا تھا۔ خاندانی شریف سے مراد وہ لوگ جنہیں شریف بننے اور رہنے کے لیے ذاتی کوشش قطعی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ مہر شرافت، جائیداد اور مذکورہ بالا حلیہ نسل بعد نسل ورثے میں اسی طرح ملا کرتے تھے جس طرح ہما شما کو جینز اور موروثی امراض ملتے ہیں۔ عقیدے، مبلغ علم اور حلیہ کے لحاظ سے پڑپوتا اگر ہو بہو اپنے دادا کی طرح معلوم ہو تو یہ خاندانی شرافت، نجابت اور اصالت کی دلیل تصور کی جا سکتی ہے۔ انٹرویو کے لیے بشارت نے اسی حلیے پر سیکل کر کے نوک پلک سنوار دی، اچکن دھلوائی، بدرنگ ہو گئی تھی، لہٰذا دھوبی سے کہا ذرا کلف زیادہ لگانا۔ سر پر ابھی جمعے کو 0 نمبر کی مہین مشین پھروائی تھی، اب اس طرح، اور اس کے بعد آم کی گٹلی پھروا کر آملے کے تیل سے مالش کروائی۔ دیر تک مرچیں لگتی رہیں۔ ٹوپی پہن کر آئینہ دیکھ رہے تھے کہ اندر منڈے ہوئے سر سے پسینہ اس طرح رسنے لگا جس طرح پیشانی پر بام یا وکس لگانے کے بعد جھرتا ہے۔ ٹوپی اتارنے کے بعد پنکھا جھلا تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ہوا میں پیپر منٹ ملا دیا ہو۔ یہاں یہ اعتراف غالباً بے محل نہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ایشیائی خول اتار کر یورپ کے رنگ ڈھنگ پہلے پہل ننگی آنکھ سے دیکھے تو ہمارے سارے وجود کو بالکل ایسا ہی محسوس ہوا۔ پھر بشارت نے جوتوں پر فوجیوں کی طرح تھوک سے پالش کر کے اپنی پرسنالٹی کو فنیشنگ ٹچ دیا۔ سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین تحصیلدار تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقرریوں کے معاملے میں اسی کی چلتی تھی۔ پھکڑ، فقرے باز، ادب دوست، ادیب نواز، ملنسار، نڈر اور رشوت خور ہے۔ آدمی بلا کا ذہین اور طبیعت دار ہے۔ اپنا طرفدار بنانے کے لیے بادامی کاغذ کا ایک دستہ اور 6-7 نیزے کے قلم خریدے اور راتوں رات اپنے کلام کا انتخاب یعنی 27 غزلوں کا گلدستہ مرتب کیا۔
کانٹ چھانٹ کے مولانا فضل حق خیر آبادی کے سپرد کر کے خود ایسے بن کے بیٹھ گئے کہ جیسے بعض لوگ انجیکشن لگواتے وقت دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بشارت نے اپنے اشعار قلم زد کرنے کو تو کر دیے مگر دل نہیں مانا۔ آخر میں ایک ضمیمے میں اپنے تمام منسوخ شدہ کلام کو شامل کر دیا۔ یہ کلام تمام تر اس دور سے تعلق رکھتا تھا جب وہ بے استادے تھے اور فریفتہ تخلص کرتے تھے۔ اس تخلص کی صفت یہ تھی کہ جس مصرے میں بھی ڈھالتے وہ بحر سے خارج ہو جاتا۔ چنانچہ بیشتر غزلیں بغیر مقطع کے تھیں۔ چند مقطعوں میں ضرورت شعری کے تحت فریفتہ کا مترادف شیدا اور دل دادا استعمال کیا اور صراحتاً اوپر ڈوئی بھی بنا دی، مگر اس سے شعر میں کوئی اور سکم پیدا ہو گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ غیب سے جو مضامین خیال میں آتے تھے ان کے الہامی وفور اور طوفانی خروج کو وزون و عروج کے کوزے میں بند کرنا انسان کے بس کا کام نہ تھا۔ کلیات کی سر ورق کی محراب پر ان من الشعر الحکمتہ و ان من البیان السحرن لکھا، اور اس کے نیچے خم خانہ مخمور کانپوری سم لکھنوی ترتیب جدید۔ نیچے کی 2 سطروں میں با اہتمام کیسری داس سیٹھ سپرنٹنڈنٹ مطبع منشی نول کشور لکھنؤ میں چھپ کر شائع ہوا لکھا، پھر ہوا کا الف مٹا کر اس کی جگہ بہت باریک خط میں گا اس طرح لکھا کہ پہلی نظر میں الف ہی دکھلائی دیتا۔ آخری سطر میں پہلا ایڈیشن دسمبر 1937، قیمت کتاب کے نیچے اس سے دگنے جلی حروف میں لکھی، بشارت علی فاروقی کانپوری سم لکھنوی BA آگرہ یونیورسٹی۔ 1947 تک کرشن چندر بھی اپنے نام کے ساتھ MA کا دم چھلا لگاتے تھے، اور اس کے بغیر ان کا نام بالکل ننگ دھڑنگ بلکہ کسی اور کا معلوم ہوتا تھا۔ اور ایک انہی پر موقوف نہیں، ان سے بہت پہلے اکبر اعلی آبادی کا نام ان کے مجموعوں اور رسالوں میں اس طرح چھپتا تھا: ازل لسان العصر، خان بہادر، اکبر حسین صاحب، پینشنر، شش جج، الہ آباد۔ اور بشارت کے پسندیدہ شاعر یگانہ چنگیزی نے، جو خود کو امام الغزل ابو المانی یگانہ علیہ السلام لکھتے اور کہتے تھے، اپنے دوسرے مجموعہ کلام کو اپنے ہیرو اور اپنے مرشد روحانی چنگیز خان کے نام انتہائی عقیدت سے ان الفاظ کے ساتھ منعون کیا: تحفہ ادب بجناب ہیبت مآب، پیغمبر قہر و عذاب، شہنشاہ بنی آدم، سرتاج سکندر و رحیم، حضرت چنگیز خان اعظم قہر اللہ، من جانب میرزا یگانہ چنگیزی لکھنوی۔ ایک سنگین غلطی البتہ نادانستہ در آئی۔ بشارت نے ساری عبارت اور القاب ما قیمت نول کشور پریس کے ایک ٹائٹل سے من و عن نقل کیے۔ رواداری میں اپنے استاد جوہر چغتائی اعلی آبادی کے نام کے آگے علی اللہ مقامہ نقل کرتے وقت یہ خیال نہ رہا کہ ابھی وہ حیات ہیں، جوان بھی ہیں، اور آخرت میں ان کے مقامات بلند ہونے میں ابھی خاصی دیر لگے گی۔ یگانہ نے اپنے مطبوعہ دیوان میں اپنی پسندیدگی کے اشعار پر سواد کے نشان بالالتزام چھپوائے تھے۔ جو اشعار زیادہ پسند آئے تو ان پر 2 دفعہ سواد، اور جن پر خود لوٹ ہو جاتے ان پر 3 دفعہ سواد لگوائے، تاکہ کل کلاں کو لاپرواہ پڑھنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے خوب تر اور خوب ترین کے فرق سے کب کسی نے آگاہی بخشی۔ بشارت نے استاد کا طبعہ تو کیا، مگر اتنی سی ترمیم کے ساتھ کہ سواد کے دقیانوسی نشانات کی بجائے سرخ ٹک مارک دائیں اور بائیں دونوں حاشیوں پر لگا دیے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر تحصیلدار تک سفارش پہنچانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، البتہ مولوی مظفر، جو حقارت، اختصار اور پیار میں مولوی مجن کہلاتے تھے، کے بارے میں جس سے پوچھا اس نے ایک نیا عیب نکالا۔ سید اعجاز حسین وفا کہنے لگے، مولوی مجن 5 وقت ٹکریں مارتا ہے، گھٹنوں، ماتھے اور ضمیر پر یہ بڑے بڑے گٹے پڑ گئے ہیں۔ تھانے دار اور تحصیلدار کو اپنے حسن اخلاق، اسلامی جذبہ، اخوت و مدارات اور رشوت سے قابو کر رکھا ہے۔ دمے کا مریض ہے، 5 منٹ میں 10 دفعہ آستین سے ناک پونچھتا ہے۔ دراصل انہیں آستین سے ناک پونچھنے پر اتنا اعتراض نہ تھا جتنا اس پر کہ آستین کو استین کہتا ہے، یخنی کو اخنی اور حوصلے کو حوصلہ۔ انہوں نے اپنے کانوں سے مجاز شریف اور شبرات کہتے سنا۔ جوہلا دہقانیوں اور بکریوں کی طرح ہر وقت میں کرتا رہتا ہے۔ لکھنؤ کے شرفا انانیت سے بچنے کی خاطر خود کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں۔
اس پر ایک نحیف اور لاغر بزرگ نے اضافہ فرمایا کہ ذات کا کسائی کنجڑا یا دلی والا معلوم ہوتا ہے۔ کس واسطے؟ کہ 3 دفعہ گلے ملتا ہے۔ اود میں اشراف صرف 1 مرتبہ گلے ملتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے دھیرج گنج جانے کی غرض سے بشارت صبح 3 بجے ہی نکل پڑے۔ 7 بجے مولوی مظفر کے گھر پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھے جلیبیوں کا ناشتہ کر رہے تھے۔ بشارت نے اپنا نام پتہ بتایا تو کہنے لگے، آئیے آئیے، آپ تو کانپور کے ہی رہنے والے ہیں، لہٰذا میں ناشتے کے لیے جھوٹوں بھی نہیں ٹوکوں گا۔ ارے ذوق تکلف میں ہے تکلیف برابر۔ ظاہرہ ناشتہ تو آپ کر کے ہی آئے ہوں گے۔ سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ انجمن کے دفتر میں 1 گھنٹے بعد ہوگی، وہیں ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، جس ناہنجار سے آپ نے سفارش کروائی ہے وہ نہایت بخیل اور نامعقول آدمی ہے۔ اس تمام گفتگو میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگے ہوں گے۔ مولوی مظفر نے انہیں کھڑے کھڑے ہی بھگتا دیا، گھوم پھر کر حلوائی کی دکان دریافت کی اور 1.5 پاؤ جلیبیاں گھان سے اترتی ہوئی تلوائیں۔ دھونے سے پہلی جلیبی اٹھائی ہی تھی کہ حلوائی کا کتا ان کے پورے عرض کے غرارے نما لکھنوی پاجامے کے پائنچے میں منہ ڈال کر بڑی تندہی سے لپڑ لپڑ ان کی پنڈلی چاٹنے لگا۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بے حس و حرکت چٹواتے رہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر کتا پیچھا کرے یا اگر آپ کے ہاتھ پیر چاٹنے لگے تو بھاگنا یا شور نہیں مچانا چاہیے، ورنہ وہ مشتعل ہو کر سچ مچ کاٹ کھائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے ایک جلیبی ڈالی، اس نے پنڈلی چھوڑ دی۔ اس اثنا میں انہوں نے خود بھی ایک جلیبی کھائی۔ کتا اپنی جلیبی ختم ہوتے ہی پائنچے میں منہ ڈال کر پھر شروع ہو گیا۔ زبان بھی ٹھیک سے صاف نہیں کی۔ اب ناشتے کا یہ پیٹرن بنا کہ پہلے ایک جلیبی کتے کو ڈالتے، تب خود بھی ایک کھا پاتے۔ جلیبی دینے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ لپک کر دوبارہ بڑی رغبت اور انہماک سے پنڈلی چچوڑنے لگتا، شاید اس لیے کہ اس کے اندر ایک ہڈی تھی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے 2 نہایت اہم فیصلے کیے۔ اول یہ کہ کبھی جوہلائے کانپور کی طرح سڑک پر کھڑے ہو کر جلیبی نہیں کھائیں گے۔ دوم، شرفائے لکھنؤ کی دیکھا دیکھی اتنے چوڑے پائنچے کا پاجامہ ہرگز نہیں پہنیں گے۔ کتے کو ناشتہ کروا چکے تو خالی دونا اس کے سامنے رکھ دیا۔ 1 پاؤ دودھ کلہڑ میں اپنے لیے اور 1.5 پاؤ کتے کے لیے خریدا تاکہ اسے پیتا چھوڑ کر سٹک جائیں۔ اپنے حصے کا دودھ غٹاغٹ پی کر قصبے کی سیر کو روانہ ہونے لگے تو کتا اپنا دودھ چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ہر موڑ پر گلی کے کتے چاروں طرف سے انہیں اور اسے گھیر لیتے اور کھدیڑتے ہوئے دوسری گلی تک لے جاتے، جس کی بین القلبی سرحد میں دوسرے تازہ دم کتے چارج لے لیتے۔ کتا بڑی بے جگری سے تنہا لڑ رہا تھا۔ جب تک جنگ فیصلہ کن طریقے سے ختم نہ ہو پاتی، یا کم از کم عارضی سگ بندی نہ ہو جاتی، یا بصورت دیگر دوسری گلی کے شیروں سے ازسر نو مقابلہ نہ شروع ہو جاتا، وہ یوں نو کی طرح بیچ میں کھڑے خاموش دیکھتے رہتے۔ وہ لونڈوں کو کتوں کو پتھر مارنے سے سختی سے منع کر رہے تھے، اس لیے کہ سارے پتھر انہی کو لگ رہے تھے۔ وہ کتا دوسرے کتوں کو ان کی طرف بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی اخلاقی ہمدردیاں اب اپنے ہی کتے کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ 2 فرلانگ پہلے وہ چلے تھے تو وہ محض ایک کتا تھا، مگر اب رشتہ بدل چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی اچھا سا نام سوچنے لگے۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر پختہ اور اسکول نیم پختہ تھا، لیکن مولوی مظفر نے اپنی دیانت اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سادگی کا نمونہ پیش کرنے کی غرض سے اپنا دفتر ایک کچے ٹن پوش مکان میں بنا رکھا تھا۔ سلیکشن کمیٹی کا اجلاس اسی جگہ ہونے والا تھا۔ بشارت سمیت کل 3 امیدوار تھے۔ باہر دروازے کی بائیں طرف ایک بلیک بورڈ پر چاک سے یہ ہدایات مرقوم تھیں۔ نمبر 1، امیدوار اپنی باری کا انتظار صبر و تحمل سے کریں۔ نمبر 2، امیدواروں کو سفر خرچ اور بھتہ ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ان کے طعام کا انتظام یتیم خانہ شمع الاسلام میں کیا گیا ہے۔ نمبر 3، انٹرویو کے وقت امیدوار کو مبلغ 1 روپے کے چندے کی یتیم خانے کی رسید پیش کرنا ہوگی۔ نمبر 4، امیدوار حضرات براہ کرم اپنی بیڑی بجھا کر اندر داخل ہوں۔ بشارت جب انتظار گاہ یعنی نیم کی چھاؤں تلے پہنچے تو کتا ان کی جلوہ میں تھا۔ نیم کے سائے میں ایک امیدوار جو خود کو الہ آباد کا LT بتاتا تھا، اکڑوں بیٹھ کر تنکے سے ریت پر ایک تکسیر یعنی 20 کا مبارک نقش بنا رہا تھا، جس کے خانوں کے عدد کسی طرف سے بھی گنے جائیں
حاصل جمع 20 بنتا۔ تقصیر زن اور افسر کو رام کرنے کے لیے یہ نقش تیر بہدف سمجھا جاتا تھا۔ کان کے پیچ و خم میں جو سوالیہ نشان، اس کے اندر ایک اور سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، ان دونوں کی درمیانی گھائی میں اس نے عطر خس کا پھویا اڑس رکھا تھا۔ زلف بنگال، ہیئر آئل سے کی ہوئی سنچائی کے ریلے جو سر کی فوری ضروریات سے زائد تھے، پیشانی سے بہہ رہے تھے۔ دوسرا امیدوار جو کالپی سے آیا تھا، خود کو علی گڑھ کا BA VT بتاتا تھا۔ دھوپ کی اینک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس نے گلے میں سلک کا سرخ سکارف بھی باندھ رکھا تھا، جس کا اس چلچلاتی دھوپ میں بظاہر یہی مقصد تھا کہ چہرے سے ٹپکا ہوا پسینہ محفوظ کر لے۔ اگر اس کا وزن 100 پاؤنڈ کم ہو جاتا تو وہ سوٹ جو پہن کر آیا تھا بالکل فٹ آتا۔ قمیص کے 2 نیچے کے بٹن اور پتلون کے 2 اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ صرف سولر ہیٹ صحیح سائز کا تھا۔ فیروزے کی انگوٹھی بھی غالباً تنگ ہوگی۔ کہتا تھا گول کیپر رہ چکا ہوں۔ اس تن و توش کے باوجود خود کو نیم کے 2 شاخے میں اس طرح فٹ کیا تھا کہ دور سے ایک وی نظر آتا تھا، جس کی ایک نوک پر جوتے اور دوسری پر ہیٹ رکھا تھا۔ یہ صاحب اوپر ٹنگے ٹنگے ہی گفتگو میں حصہ لے رہے تھے۔ سب سے پہلے علیق امیدوار کو اس طرح آواز پڑی جیسے عدالت میں فریقین مقدمہ کے نام ماں ولدیت کے پکارے جاتے ہیں۔ پکارنے والے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا گویا 100-200 امیدوار ہیں جو 1.5-2 میل دور کہیں بیٹھے ہیں۔ امیدوار مذکور نیم کی غلیل پر سے دھم سے کود کر سولر ہیٹ سمیت دروازے میں داخل ہونے والا تھا کہ چپڑاسی نے رستہ روک لیا۔ اس نے یتیم خانے کے چندے کی رسید طلب کی اور پاسن شو کی ڈبیا، جس میں ابھی 2 سگریٹ باقی تھے، بصیغہ خراج دھروا لی۔ پھر جوتے اتروا کر بحالت رکوع اندر لے گیا۔ 50 منٹ بعد دونوں باہر نکلے۔ چپڑاسی نے دروازے کے پاس رکھی ہوئی چوبی گھوڑی میں معلق گھنٹے کو ایک دفعہ بجایا، جس کا مقصد اہلیان قصبہ اور امیدواروں کو مطلع کرنا تھا کہ پہلا انٹرویو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ آبادی امیدوار کا نام پکارا گیا اور وہ 20 کا نقش مٹا کر لپک جھپک اندر چلا گیا۔ 50 منٹ بعد پھر چپڑاسی نے باہر آ کر گھنٹے پر دوبارہ اتنے زور سے ضرب لگائی کہ قصبے کے تمام مور چنگھاڑنے لگے۔ ہر انٹرویو کا دورانیہ وہی تھا جو اسکول کے گھنٹوں کا۔ چپڑاسی نے آنکھ مار کر بشارت کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ بشارت انٹرویو کے لیے اندر داخل ہوئے تو کچھ دیر تک کچھ نظر نہ آیا، اس لیے کہ بجز ایک گول موقع کے روشنی آنے کے لیے کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس اندھیرے میں ہر چیز کی آؤٹ لائن ابھرتی اجلتی چلی گئی، یہاں تک کہ دیواروں پر کوہکل یعنی پیلی مٹی اور گوبر کی تازہ لپائی میں مضبوطی اور گرفت کے لیے جو گڑبی کی چھیلن اور توڑی کے تنکے ڈالے گئے تھے، ان کا قدرتی سنہری وارنش اندھیرے میں چمکنے لگا۔ دائیں طرف ایک نیم تاریک کونے میں 2 بٹن روشن نظر آئے۔ وہ چل کر ان کی طرف آنے لگے تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ یہ اس بلی کی آنکھیں تھیں جو کسی اندیکھے چوہے کی تلاش میں تھی۔ بائیں طرف ایک 4 فٹ اونچی مچان نما کھاٹ پڑی تھی، جس کے پائے غالباً درختوں کے سالم تنوں سے بنائے گئے تھے۔ بسولے سے چھال اتارنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی تھی۔ اس پر سلیکشن کمیٹی کے 3 ممبر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اس کے پاس ہی ایک اور ممبر بغیر پشت کے مونڈھے پر بیٹھا تھا۔ دروازے کی طرف پشت کیے مولوی مظفر ایک ٹیکی دار مونڈھے پر براجمان تھے، جس کے ہتھوں کی پیڈنگ نکلنے کے بعد سرکنڈے ننگے سر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک بغیر بازو والی لوہے کی کرسی پر ایک نہایت خوش مزاج شخص الٹا بیٹھا تھا، یعنی اس کی پشت سے اپنا سینہ ملائے اور کنارے پر اپنی ٹھوڑی رکھے ہوئے تھا۔ اس کا رنگ اتنا سانولا تھا کہ اندھیرے میں صرف دانت نظر آ رہے تھے۔ یہ تحصیلدار تھا جو کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ ایک ممبر نے اپنی ترکی ٹوپی کھاٹ کے پائے کو پہنا رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بلی اس کے پھندنے سے تماچے مار مار کر کھیلنے لگی تو اسے پائے سے اتار کر دوبارہ اپنے سر پر رکھ لیا۔ سب کے ہاتھ میں کھجور کے پنکھے تھے۔ مولوی مجن پنکھے کی ڈنڈی گردن کے راستے شیروانی میں اتار کر بار بار اپنی پیٹھ کھجانے کے بعد ڈنڈی کی نوک کو سونگھتے تھے۔ تحصیلدار کے ہاتھ میں جو پنکھا تھا اس میں سرخ گوٹ اور وسط میں چھوٹا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ امیدوار کے بیٹھنے کے لیے ایک سٹول، جس کے وسط میں گردے کی شکل کا ایک سوراخ تھا، جو اس زمانے میں سب سٹولوں میں ہوتا تھا،
اس کا مصرف آج تک ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ بعض لوگ گرمیوں میں اس پر سراہی یا ٹھلیا رکھ دیتے تاکہ سوراخ سے پانی رستا رہے اور پیندے کو ٹھنڈی ہوا لگتی رہے۔ بشارت آخری وقت تک یہ فیصلہ نہ کر سکے وہ خود نروس ہیں یا سٹول لڑکھڑا رہا ہے۔ تحصیلدار پیڑے کی لسی پی رہا تھا اور باقی ممبران حقہ، سب نے جوتے اتار رکھے تھے۔ بشارت کو یہ علم ہوتا تو یقیناً صاف موزے پہن کر آتے۔ مونڈے پر بیٹھا ہوا ممبر اپنے بائیں پیر کو دائیں گھٹنے پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ پنجہ لڑا رہا تھا۔ بدکلی اگال دان گردش میں تھا۔ ہوا میں حقے، پان کے بنارسی تمباکو، کونے میں پڑے ہوئے خربوزوں کے چھلکے، عطر خس اور گوبر کی تازہ لپائی کی بو بسی ہوئی تھی۔ ان سب پر غالب وہ بھپکا ہے جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیسی جوتوں کی بو ہے جو پیروں سے آ رہی ہے یا پیروں کی سڑانٹ ہے جو جوتوں سے آ رہی ہے۔ جس موقع کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا وہ روشنی کے لیے بنایا گیا تھا یا اندر کی تاریکی کو کنٹراسٹ سے اور زیادہ تاریک دکھانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ آیا اندر کے دھوئیں کو باہر پھینکنے کے لیے یا باہر کی گرد کو اندر آنے کے لیے راستہ دکھانا مقصود تھا؟ باہر کا منظر دیکھنے کے لیے روزن ہے یا باہر والوں کو اندر تانک جھانک کرنے کے لیے جھانکی مہیا کی گئی ہے؟ روشن دان، ہوا دان، دودھ کش، دریچہ، پورٹ ہول، بقول بشارت یہ ایشیا کا سب سے قصیر المقاصد سوراخ تھا جو بے حد اوور ورکڈ اور چکرایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی فریضہ ٹھیک سے انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ بائیں دیوار کے طاق میں دینیات کے طلبہ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے استنجے کے نہایت سڈول ڈھیلے نہایت قرینے سے تلے اوپر سجے تھے جن پر اگر مکھیاں بیٹھی ہوتی تو بالکل بدایوں کے پیڑے معلوم ہوتے۔ دائیں دیوار پر شہنشاہ جارج پنجم کے فوٹو پر گیندے کا سوکھا کھڑنک ہار لٹک رہا تھا۔ اس کے نیچے مصطفیٰ کمال پاشا کا فوٹو اور مولانا محمد علی جوہر کی تصویر جس میں وہ چوغا پہنے اور سموری ٹوپی پر چاند تارا لگائے کھڑے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مولوی مجن کا بڑا سا فوٹو اور اس کے نیچے فریم کیا ہوا سپاس نامہ جو اساتذہ اور چپڑاسیوں نے ان کی خدمت میں ہیضے سے جانبر ہونے کی خوشی میں درازی عمر کی دعاؤں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ ان کی تنخواہ 5 مہینے سے رکی ہوئی تھی۔ ہم یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ بشارت انٹرویو کے لیے جب اٹھ کر جانے لگے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کتا بھی ان کے ساتھ گھس آیا۔ اس کے اندر گھستے ہی ایک بھونچال آ گیا۔ ممبران کمیٹی نے چیخ چیخ کر چھپر سر پر اٹھا لیا، لیکن جب کتا ان سے بھی زیادہ زور سے بھونکا تو سب سہم کر اپنی اپنی پنڈلی گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ بشارت انٹرویو کے لیے اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو کتا ان کے پیروں سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ان کا جی چاہا وہ یوں ہی بیٹھا رہے۔ اس کی وجہ سے اب وہ نروس محسوس نہیں کر رہے تھے۔ انٹرویو میں 2 مرتبہ مولوی مجن نے بشارت کی کسی بات پر بڑی حقارت سے زوردار قہقہہ لگایا تو کتا اس سے بھی زیادہ زور سے بھونکنے لگا اور وہ سہم کر اپنا قہقہہ بیچ میں ہی سوئچ آف کر کے سہم کر بیٹھ گئے۔ بشارت کو کتے پر بے تحاشا پیار آیا۔ انٹرویو شروع ہوا اور سوالوں کی بوچھاڑ۔ اتنے میں کلاک نے 11 بجائے اور سب دوبارہ بالکل خاموش ہو گئے۔ دھیرج گنج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد بشارت کو معلوم ہوا کہ جب کلاک کچھ بجاتا ہے تو دیہات کے آداب کے مطابق سب خاموش ہو کر سنتے ہیں کہ غلط تو نہیں بجا رہا۔ انٹرویو دوبارہ شروع ہوا تو جس شخص کو وہ چپڑاسی سمجھے تھے وہ کھاٹ کی ادوین پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دینیات کا ماسٹر نکلا جو ان دنوں اردو ٹیچر کے فرائض بھی سر انجام دے رہا تھا۔ انٹرویو میں سب سے زیادہ دھر پٹک اسی نے کی، گو کہ مولوی مظفر اور ایک اور ممبر نے بھی جو عدالت منصفی کے ریٹائرڈ سرشتہ دار تھے اینڈے بینڈے سوال کیے۔ تحصیلدار نے البتہ در پردہ مدد اور طرفداری کی اور سفارش کی لاج رکھ لی۔ چند سوالات ہم نقل کرتے ہیں جن سے سوال کرنے اور جواب دینے والے دونوں کی قابلیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مولوی مظفر کلیات مخمور پر چمکارنے کے انداز سے ہاتھ پھیرتے ہوئے: شعر کہنے کے فوائد بیان کیجیے۔ بشارت چہرے پر ایسا ایکسپریشن گویا آؤٹ آف کورس سوال پوچھ لیا۔ شاعری میرا مطلب ہے شعر، یعنی اس کا گویا مقصد کلامیز الرحمن۔ بات دراصل یہ ہے کہ شوقیہ۔ مولوی مظفر: اچھا خالق باری کا کوئی شعر سنائیے۔ بشارت:
خالق باری سرجن ہار، واحد ایک بدا کرتار، سرشتہ دار۔ آپ کے والد، دادا اور نانا کس محکمے میں ملازم تھے؟ بشارت: انہوں نے ملازمت نہیں کی۔ سرشتہ دار: پھر آپ کیسے ملازمت کریں گے؟ 4 پشتیں یکے بعد دیگرے اپنا پتا ماریں تب کہیں ملازمت کے لائق جوہر قابل پیدا ہوتا ہے۔ بشارت: جناب عالی، میرے پتے کا آپریشن ہو چکا ہے اور وہ آپریشن کے ذریعے نکالا جا چکا ہے۔ دینیات ٹیچر: شگاف دکھائیے۔ تحصیلدار: آپ نے کبھی بیت کا استعمال کیا؟ بشارت: جی نہیں۔ تحصیلدار: آپ پر کبھی بیت استعمال ہوا؟ بشارت: بارہا۔ تحصیلدار: آپ یقیناً اچھا ڈسپلن قائم رکھ سکیں گے۔ سرشتہ دار: اچھا یہ بتائیے دنیا گول کیوں بنائی گئی؟ بشارت: سرشتہ دار کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے چاروں خانے چت ہونے کے بعد پہلوان اپنے حریف کو دیکھتا ہے۔ تحصیلدار: سرشتہ دار صاحب، انہوں نے اردو ٹیچری کی درخواست دی ہے۔ جغرافیہ والوں کا انٹرویو جمعرات کو ہے۔ دینیات ٹیچر: بلیک بورڈ پر اپنی خوشخطی کا نمونہ لکھ کر دکھائیے۔ سرشتہ دار: داڑھی پر آپ کو اعتراض ہے؟ بشارت: جی نہیں۔ سرشتہ دار: پھر رکھتے کیوں نہیں؟ دینیات ٹیچر: آپ کو چچا سے زیادہ محبت ہے یا ماموں سے؟ بشارت: کبھی غور نہیں کیا۔ دینیات ٹیچر: اب کر لیجئے۔ بشارت: میرے چچا کوئی نہیں ہے۔ دینیات ٹیچر: آپ کو نماز آتی ہے؟ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھ کر دکھائیے۔ بشارت: وہ حیات ہیں۔ دینیات ٹیچر: لا حول ولا قوت، میں نے تو بشرے پر قیاس کیا تھا۔ تو پھر اپنے دادا کی پڑھ کر دکھائیے، یا آپ ابھی بھی ان کے سائے سے محروم نہیں ہوئے؟ بشارت: جی ہو گیا ہوں۔ مولوی مظفر: مسدس حالی کا کوئی بند سنائیے۔ بشارت: مسدس کا تو کوئی بند اس وقت یاد نہیں آ رہا، حالی ہی کی مناجات بیوہ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ تحصیلدار: اچھا آپ کوئی اپنا پسندیدہ شعر سنائیے جس کا موضوع بیوہ نہ ہو۔ بشارت: توڑ ڈالے جو سارے باندھ کے بندے کفن، گور کی بغلی سے چت ہیں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ تحصیلدار: کس کا شعر ہے؟ بشارت: زبان کا شعر ہے۔ تحصیلدار: اے سبحان اللہ، قربان جائیے، کیسی کیسی لفظی رعایتیں اور قیامت کے تلازمے باندھے ہیں۔ توڑ کی ٹکر پہ جوڑ، ایک طرف باندھا ہے تو دوسری طرف بند، واہ واہ۔ اس کے بعد بغلی قبر اور بغلی داؤ کی طرف لطیف اشارہ، اور پھر بغلی داؤ سے پہلوان کا چت ہونا، اخیر میں چت پہلوان اور چت مردہ اور کچھ بھی نہیں کہہ کر دنیا کی بے ثباتی کو 3 لفظوں میں بھگتا دیا۔ ڈھیر سارے ثنائے بدائے کو ایک شعر کے کوزے میں بند کر دینا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا ٹھکا ہوا، اتنا پختہ اور اتنا خراب شعر کوئی استاد ہی کہہ سکتا ہے۔ مولوی مظفر: آپ سادگی پسند ہیں یا عیش و عشرت؟ بشارت: سادگی۔ مولوی مظفر: شادی شدہ ہیں یا چھڑے دم؟ بشارت: جی غیر شادی شدہ ہوں۔ مولوی مظفر: پھر آپ اتنی ساری تنخواہ کا کیا کریں گے؟ یتیم خانے کو ماہوار کتنا چندہ دیں گے؟ تحصیلدار: آپ نے شاعری کب شروع کی؟ اپنا پہلا شعر سنائیے۔ بشارت: ہے انتظار دید میں لاشا اچھل رہا، حالانکہ کوئے یار ابھی اتنی دور ہے۔ تحصیلدار: واہ واہ، حالانکہ کا جواب نہیں، واللہ صرف تادہ زمیں میں لاشے نے جان ڈال دی، اتنی دور میں کچھ نہ کہہ کر کتنا کچھ کہہ دیا۔ بشارت: آداب بجا لاتا ہوں۔ تحصیلدار: چھوٹی بہر میں کیا قیامت شعر نکالا ہے؟ شعر میں کفایت الفاظ کے ساتھ خصت خیال بھی پائی جاتی ہے۔ بشارت: آداب۔ تحصیلدار: کتا بھونکنے لگتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کے کتے کے بھونکنے سے مخل ہو رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ زندگی میں آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ بشارت: یہ ملازمت مل جائے۔ تحصیلدار: تو سمجھیے مل گئی، کل صبح اپنا اسباب برتن بھانڈے لے کر آ جائیے، 11:30 بجے مجھے آپ کی جوائننگ رپورٹ مل جانی چاہیے، تنخواہ آپ کی 40 روپے ماہوار ہوگی۔ مولوی مظفر چیختے اور پیر پٹکتے ہی رہ گئے کہ سنیے تو، گریڈ 25 روپے کا ہے۔ تحصیلدار نے ان کو جھڑک کر خاموش کر دیا اور فائل پر انگریزی میں یہ نوٹ لکھا
کہ اس امیدوار میں وہ تمام اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں جو کسی بھی لائق اور ایمبیشس نوجوان کو ایک کامیاب پٹواری یا کلاس ٹیچر بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ مناسب نگرانی اور رہنمائی میسر آ جائے۔ عدیم الفرصتی کے باوجود میں اسے اپنا کچھ وقت اور توجہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابتدا میں نے اسے 100 میں سے 80 نمبر دیے تھے، مگر بعد میں 5 نمبر خوش خطی کے بڑھائے، لیکن 5 نمبر شاعری کے کاٹنے پڑے۔ بشارت نے دوپہر کا کھانا یتیم خانے کے بجائے مولوی بادل کے ہاں کھایا، جو اسی اسکول میں فارسی پڑھاتے تھے۔ مولوی بادل نے اپنی شفقت اور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا، برخودار میں تمہیں کھونتنے کو رفو کرنا، آٹا گوندنا اور ہر طرح کا سالن پکانا سکھا دوں گا۔ بخدا بیوی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ سر دست انہوں نے مولی کی بھجیا بنانے کی جو ترکیب بتائی وہ خاصی پیچیدہ اور پرخطر تھی، اس لیے کہ اس کی ابتدا مولی کے کھیت میں پو پھٹنے سے پہلے جانے سے ہوتی تھی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چمگادڑ سبزیاں مقوی اور کاثر ریاح ہوتی ہیں۔ اس سے مراد ان کے وہ پودے تھے جو اپنے پیر آسمان کی طرف کیے رہتے ہیں، مثلاً گاجر، گوبھی، شلغم۔ پھر انہوں نے پتے دیکھ کر یہ پہچاننا بتایا کہ کون سی مولی کھاری پھس پھس نکلے گی اور کون سی جڑیلی اور مچیل، ایسی تیزابی کہ کھانے والا کھاتے وقت منہ پیٹ لے اور کھانے کے بعد پیٹ پیٹتا پھرے، اور کوئی ایسی سڈول، چکنی اور میٹھی کہ بے تحاشا جی چاہے کہ کاش گز بھر کی ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، کبھی غلطی سے تیزابی مولی اکھاڑ لو تو پھینکو مت، اس کا عرق نکال کر اونٹ کی کھال کی کپی میں محفوظ کر لو۔ 40 دن بعد جہاں داد یا ایگزیما ہو وہاں کوریری سے لگاؤ، اللہ نے چاہا تو جلد ایسی نکل آئے گی جیسے نوزائیدہ بچوں کی۔ کچھ عرصے کے بعد جیسے ہی بشارت نے اپنے ماموں کے ایگزیما کے پھنسیوں پر اس عرق کی پھریری پھیری تو بزرگ بالکل نوزائیدہ بچوں کی طرح چیخیں مارنے لگے۔ بشارت انٹرویو سے فارغ ہو کر بامراد و شاد گام نکلے تو کتا ان کے ساتھ نتھی تھا۔ کتا لاری کی چھت پر ان کے ہمراہ کھڑا کانپور آیا۔ ایسے باوفا کتے کو اب کتا کہتے انہیں حجاب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اس کا نام بدل کر لارڈ ولسن رکھا۔ یہ اس جنرل کا نام تھا جس سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ کانپور پہنچ کر انہوں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کتے کا جسم اتنا گرم ہوتا ہے۔ اس پر جا بجا لڑکوں کے پتھروں سے پڑے ہوئے زخموں کے نشان تھے۔ انہوں نے اس کے لیے خوبصورت کالر اور زنجیر خریدی۔ دوسرے دن بشارت اپنی ساری کائنات ٹین کے ٹرنک میں سمیٹ کر دھیرج گنج آ گئے۔ ٹرنک پر انہوں نے ایک پینٹر کو 4 آنے دے کر اپنا نام، ڈگری اور تخلص سفیدے سے پینٹ کروا لیے تھے، جو بمشکل 2 سطروں میں سما پائے تھے۔ اس میں کپڑے اتنے کم تھے کہ راستے بھر اندر رکھا ہوا مراد آبادی لوٹا ڈھولک بجاتا آیا۔ اتنا شور مچانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی اساس میں یہ تازہ کلی شدہ لوٹا ہی سب سے قیمتی تھا۔ ابھی انہوں نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا تھا کہ تحصیلدار کا چپراسی ایک لٹھ اور یہ پیغام لے کر وارد ہوا کہ تحصیلدار صاحب بہادر نے یاد فرمایا ہے۔ تحصیلدار بڑے تپاک اور شفقت سے ملے، برف میں لگے ہوئے تربوز کی ایک کاش اور چھلے ہوئے سنگھاڑے پیش کیے۔ تو آپ کچھ اپنے ایسے شعر سنائیے جو محمل نہ ہوں، چھوٹی بہر میں نہ ہوں، وزن اور تہذیب سے گرے ہوئے نہ ہوں۔ بشارت اشعار سنا کر داد پا چکے تو انہوں نے اپنی ایک تازہ نظم ماہ و پرویں ہیں یہ ذرات زمیں آج کی رات سنائی، جو ڈپٹی کلیکٹر کی حالیہ دورہ دھیرج گنج کے موقع پر لکھی تھی۔ نظم بشارت کو پکڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ 27 تاریخ کو ڈپٹی کلیکٹر صاحب کے سالے کی شادی ہے، اسی نمونے کے مطابق ایک بھڑکتا ہوا صحرا لکھ کر مجھے دکھائیے، بہر وہی اپنی مناجات بیوہ والی ٹھیک رہے گی۔ شربت پی چکے تو تحصیلدار صاحب کہنے لگے، آج تو خیر آپ تھکے ہوں گے، کل سے میرے بچوں کو اردو پڑھانے آئیے گا، ذرا کھلنڈرے ہیں، تیسرے نے تو ابھی قاعدہ شروع ہی کیا ہے۔ بشارت نے کچھ پس و پیش کیا تو یک لخت اس کے تیور بدل گئے، لہجہ کڑا اور کڑوا ہوتا چلا گیا۔ کہنے لگا، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے اور معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی اصل تنخواہ 25 روپے ہی ہے، میں نے جو 15 روپے بڑھا کر از خود 40 روپے کر دیے تو وہ در حقیقت 5 روپیہ فی بچہ ٹیوشن تھی۔
ورنہ میرا دماغ تھوڑا ہی خراب تھا کہ کالج سے نکلے ہوئے علل بچیرے کو مسلمانوں کی گاڑی کمائی کے چندے سے 15 روپے کی نظر گزارتا۔ آخر کو ٹرسٹی کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ 40 روپے ہے، اور وہ تو BA BT علیگ 2nd ڈویژن ہے، امروہے کا ہے مگر نہایت شریف سید ہے۔ علاوہ ازیں سر منڈوا کر عشقیہ شعر نہیں کہتا۔ آخری 7 لفظوں میں اس نے ان کی شخصیت کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا تھا، اور وہ ڈھہ گئے۔ انہوں نے بڑی لجاجت سے پوچھا، کیا کوئی آلٹرنیٹ بندوبست نہیں ہو سکتا؟ تحصیلدار ہنسی ہنسا، کہنے لگا، ضرور ہو سکتا ہے۔ وہ آلٹرنیٹ بندوبست یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ وہی 25 روپے رہے اور اسی میں میرے بچوں کو پڑھائیں گے۔ آیا خیال شریف میں؟ برخودار، ابھی آپ نے دنیا نہیں دیکھی۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں 2 کبوتر دیے اور آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ مادہ کون سی ہے۔ ان کے جی میں تو بہت آئی کہ پلٹ کر جواب دیں، کولمبس صاحب، اگر اسی ڈسکوری کا نام دنیا دیکھنا ہے تو یہ کام تو کبوتر کہیں بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ تحصیلدار 2-3 دفعہ زور زور سے کھانسا اور ہال میں دور ایک کونے میں دبکا گرد اور قانون کو لپک کر بشارت کے پاس آیا اور ان کی ٹھڈی میں ہاتھ دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ سرکار کے سامنے کیسی بچگانی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ عزت کسے نصیب ہوتی ہے؟ اگر سرکار جھوٹوں پہ اشارہ کر دیں تو لکھنؤ یونیورسٹی کے سارے پروفیسر ہاتھ باندھ کے سر کے بل چل کے آئیں گے۔ سرکار کو 3 دفعہ ڈپٹی کلیکٹری کی آفر ہو چکی، مگر سرکار نے ہر دفعہ بڑی حقارت سے ٹھکرا دی کہ میں خود غرضی پر اتر آؤں اور ڈپٹی کلیکٹر بن کر چلا جاؤں تو تحصیل دھیرج گنج کا عملہ اور رعایا کیا کہے گی؟ سرکار ہمیں بیچ منجدار میں کس پر چھوڑ کے جاتے ہو؟ بشارت دم بخود رہ گئے۔ مرد ایسے موقعوں پر خون کر دیتے ہیں اور نامرد خودکشی۔ انہوں نے یہ سب کچھ نہ کیا، نوکری کی جو قتل اور خودکشی دونوں سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تحصیلدار نے زنانے سے اپنے صاحبزادگان کو بلوایا، ان سے کہا، چچا جان کو آداب کرو، یہ کل سے تمہیں پڑھائیں گے۔ بڑے اور چھوٹے لڑکے نے آداب کیا۔ منجلے نے دائیں ہاتھ سے او بنایا اور جھک جھک کے 2 دفعہ آداب کرنے کے بعد تیسری دفعہ رکوع میں گیا تو ساتھ ہی منہ بھی چڑھایا۔ اب تحصیلدار کا موڈ بدل چکا تھا۔ میں آپ کو سلیکشن کمیٹی کا ممبر نامزد کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بشارت کے گدگدیاں ہونے لگیں۔ اس وقت انہیں کوئی وائس رائے بنا دیتا تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اب وہ بھی انٹرویو میں اچھے اچھوں کو خوب رگے دیں گے اور پوچھیں گے، میاں تم ڈگریاں بغل میں دبائے افلاطون بنے پھرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ دنیا گول کیوں بنائی گئی؟ بڑا مزہ آئے گا۔ یہ عزت کسے نصیب ہوتی ہے؟ خود بلا وجہ ذلیل ہونے کے فوراً بعد دوسروں کو بلا وجہ ذلیل کر کے حساب برابر کر دیں۔ ان کی گھائل انا کے سارے گھاؤ پل بھر میں بھر گئے۔ مولوی مظفر نے ان سے تحریری چارج رپورٹ لی کہ آج صبح فدوی نے باضابطہ چارج سنبھال لیا۔ چارج بہت جامع اور دھوکے میں ڈالنے والا لفظ ہے، ورنہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ جو چیزیں ان کے چارج میں دی گئیں وہ بغیر چارج کے بھی کچھ ایسی غیر محفوظ نہ تھیں۔ مولوی مظفر نے بلیک بورڈ کا ڈسٹر ان کی تحویل میں دیتے ہوئے تنبیہ کی کہ دیکھا گیا ہے کہ ماسٹر صاحبان چوک کے معاملے میں بہت فضول خرچی کرتے ہیں، لہٰذا مجلس منتظمہ نے فیصلہ کیا آئندہ ماسٹر صاحبان چوک خود خرید کر لائیں گے۔ کھجور کے پنکھے کے بارے میں بھی ان کو مطلع کیا گیا کہ گرمیوں میں ایک مہیا کیا جائے گا۔ ماسٹر بالکل لاپرواہ واقع ہوئے ہیں، 2 ہفتے میں ہی ساری بنائی ادھڑ کے جونترے نکل آتے ہیں۔ نیز اکثر ماسٹر صاحبان چھٹی کے دن اسکول کا پنکھا گھر میں استعمال کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ بعض کاہل الوجود بھی ہیں، اسی کی ڈنڈی سے لونڈوں کو مارتے ہیں، حالانکہ 2 قدم پر نیم کا درخت بیکار کھڑا ہے۔ اور ہاں، مولوی مظفر نے ایک چوبی ہولڈر بھی ان کی تحویل میں دیا جو ان کے پیش روؤں نے غالباً مسواک کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس کا بالائی حصہ عالم فکر میں مسلسل دانتوں تلے رہنے کے باعث جھڑ گیا تھا۔ چارج مکمل ہونے کے بعد بشارت نے کورس کی کتابیں مانگی تو مولوی مظفر نے مطلع کیا کہ مجلس منتظمہ کی ریزولوشن نمبر 5 مورخہ 3 فروری 1935 کی روح سے ماسٹر کو کورس کی کتابیں اپنی جیب سے خرید کر لانی ہوں گی۔ بشارت نے جل کر پوچھا، سب؟ یعنی کہ پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک؟ فرمایا، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پہلی جماعت کے قاعدے سے آپ مڈل کا امتحان دلوائیں گے؟
मौलवी मुजफ्फर ने चलते चलते ये भी इत्तला दी कि मजलिस मुंतज़िमा बेजा अखराजात कम करने की गर्ज से ड्रिल मास्टर की पोस्ट ख़त्म कर रही है। खाली घंटों में आप पढ़े पढ़े क्या करेंगे? बशारत ने खुरदुरे इख्तसार से जवाब दिया, मुझे ड्रिल नहीं आती। वो बहुत शफीक और शीरी लहजे में बोले, कोई मज़ायका नहीं, कोई भी माँ के पेट से ड्रिल करता हुआ पैदा नहीं होता। किसी भी तालिब इल्म से कहिए, सिखा देगा। आप तो माशाल्लाह ज़हीन आदमी हैं, बहुत जल्द सीख जाएंगे। आप टीपू सुल्तान और तारिक फ़ातेह उंदलस के नाम लेवा हैं। यतीम जमा करना बशारत को चंदा जमा करने से भी ज़्यादा दुश्वार नज़र आया, इसलिए कि मौलवी मुज्जन ने यह पख लगा दी थी कि यतीम तंदुरुस्त मुश्तंडे ना हों, सूरत से भी मिस्कीन मालूम होने चाहिए, ना इतने छोटे टोइयाँ के चोंच में चोगा देना पड़े, पर ऐसे गुलबदन भी ना हो कि गाल पर मच्छर का साया भी पड़ जाए तो शहजादा गुलफाम को मलेरिया हो जाए। लड़के बाहर से लागर मगर अंदर से तंदुरुस्त होने चाहिए। ना ऐसे नाजुक के पानी भरने कुएं पर भेजो तो डोल के साथ यूसुफ बेकारवां खुद भी खिंचे खिंचे कुएं के अंदर चले जाएं। जाड़े में ज़्यादा जाड़ा ना लगता हो। ये नहीं कि ज़रा सी सर्दी बढ़ जाए तो सारे कस्बे में कांपते कपकपाते कटकटाते फिरें और यतीम खाने को मुफ्त में बदनाम कर रहे हों। उठान के बारे में मौलवी मुज्जर ने वजाहत की, वो इतनी मोतदिल बल्कि मफकूद हो कि हर साल जूते और कपड़े तंग ना हो। वो आइडियल यतीम का हुलिया बयान करने लगे तो बार बार बशारत की तरफ इस तरह देखते जैसे आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाते वक्त मॉडल का चेहरा देख देख कर कैनवस पर आउटलाइन बनाता है। वो बोलते रहे, लेकिन बशारत का ध्यान कहीं और था। उनके जहन में एक से एक मनहूस तस्वीर उभर रही थी, बल्कि वो टैब्लो कहना चाहिए जिसमें वो किसी तरह खुद को फिट नहीं कर पा रहे थे। पहला मंजर, ट्रेन का गार्ड हरी झंडी हाथ में लिए सीटी बजा रहा है। 6-7 लड़के लपक कर चलती ट्रेन की 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं, जिससे अभी अभी एक सुरमा और सलाजीत बेचने वाला उतरा है। सब निक्कर पहने हुए हैं, सिर्फ एक लड़के की कमीज के बटन सलामत हैं, लेकिन आपस की लड़ाई में हरीफ इसकी दाहिनी आस्तीन जड़ से नोच कर ले गया। किसी के पैर में जूता नहीं, लेकिन टोपी सब पहने हुए हैं। एक लड़के के हाथ में बड़ा सा फ्रेम है जिसमें ज़िले के एक गुमनाम लीडर का सर्टिफिकेट जड़ा हुआ है। कंपार्टमेंट में घुसते ही लड़कों ने कोहनियों और धक्कों से अपनी जगह बना ली। जैसे ही ट्रेन सिग्नल से आगे निकली, सबसे बड़े लड़के ने रेसगाड़ी से भरा हुआ टीन का गुल्लक झुनझुने की तरह बजाना शुरू किया। डब्बे में खामोशी छा गई। माँओं की गोद में रोते हुए बच्चे सहम कर दूध पीने लगे और दूध पीते हुए बच्चे दूध छोड़कर रोने लगे। मर्दों ने सामने बैठी हुई औरत को घूरना और उसके मियाँ ने ऊँघना छोड़ दिया। जब सब मुसाफिर अपना अपना शुगल रोक कर लड़के की तरफ मुतवज्जे हो गए तो उसने अपना गुल्लक राग बंद किया। उसके साथियों ने अपना मुंह आसमान की तरफ कर लिया और आसमानी ताकतों से बराह रास्त राब्ता कायम करने के सबूत में सब ने एक साथ आंखों की पुतलियां इतनी ऊपर चढ़ा ली कि सिर्फ सफ़ेदी दिखाई देने लगी। फिर सब मिलकर इंतहाई मनहूस लय में कोरस में गाने लगे, हमारी भी फरियाद सुन लीजिए, हमारे भी एक रोज़ माँ बाप थे। मुसलमान बेलामोम मजीरे नहीं बजाते थे और हिंदुओं के अनाथ आश्रम के बैंड में ढोल बजाने वाला इतनी मस्ती से घूम घूम कर ढोल नहीं पीटता था कि तुर्की टोपी का फुंदना हर ज़र्ब पर 360 डिग्री का चक्कर लगाए। हिंदू लड़के फुंदने की बजाय अपनी असल चोटियां इस्तेमाल करते थे। दोम हिंदुओं में ये बैंड सिर्फ अनाथ आश्रम के यतीम बजाते थे, मुसलमानों में यतीम होने की शर्त नहीं थी। चुनाचे कराची के बाद स्कूलों में हमने स्कूल बैंड को स्पोर्ट्स डे पर मार्चिंग सॉन्ग भी बजाते सुना। इस लाइन में हमारे भी एक रोज़ माँ बाप थे, ये खूबी है कि इसके 7 अल्फाज 4 अज्जाए तरकीबी पर मुश्तमिल हैं और चारों ही कलीदी हैसियत रखते हैं। हमारे भी एक रोज़ माँ बाप थे। आप किसी भी जुज़ पर ज़ोर देकर पढ़ें, बेकसी और नहूसत का एक नया पर्त उखड़ेगा। हद ये कि तन्हा थे भी पूरी लाइन के ताकीदी मायनी रुख और लहजा बदल कर रख देगा। थे ऐसे चौमुखे मिसरे बड़े बड़े शायरों को नसीब नहीं होते। अलबत्ता मेहदी हसन अपनी गायकी से शेर के जिस लफ्ज़ को चाहें कलीदी बना देते हैं। उनमें जहाँ 1001 खूबियाँ हैं, वहाँ एक बुरी आदत ये पड़ गई है कि अक्सर अपनी सुखन फहमी का सबूत देने के लिए
شعر کا کوئی سا بھی لفظ جس پر انہیں ذرا سا بھی کلیدی ہونے کا شبہ ہو جائے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آلاپ روک کے سامعین کو نوٹس دیتے ہیں کہ ذرا جگر تھام کے بیٹھو، کنجینہ معنی کا طلسم دکھاتا ہوں۔ پھر آدھے گھنٹے تک اس لفظ کو جھنجھوڑتے بھنبوڑتے ہیں اور اسے طرح طرح سے پٹخنیاں دے کر ثابت کرتے ہیں کہ سارا مفہوم دراصل اس ایک لفظ میں بند ہے، باقی تمام الفاظ فقط طبلہ بجانے کے لیے ہیں، یعنی صرف شعر کا وزن پورا کرنے اور ٹھیکہ لگانے کے لیے۔ مقصد یہ جتانا ہوتا ہے کہ میں یہ شعر سمجھ کر ہی نہیں، سمجھا کر گا رہا ہوں۔ ان کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی خود سمجھے بغیر ہی سمجھا کر گانا شروع کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مہدی حسن کبھی اس لفظ کو کھدیڑتے ہوئے راگ اور غزل کی نو مینس لینڈ میں چھوڑ آتے ہیں اور کبھی کبڈی کہتے ہوئے اسے اپنے پالے میں لے آتے ہیں، پھر فری سٹائل میں اس کے مختلف حصوں کو اپنی طاقت اور سامعین کی برداشت کی حد تک توڑتے مڑوڑتے اور کھینچتے ہیں۔ بے دم ہو کر ست چھوڑ دے تو اسے پھپھیڑنے لگتے ہیں۔ ابھی لمبی سکندری کے بعد عجیب سا منہ بنائے اسے پپول کے دیکھ رہے تھے اور اتنی ہی لذت سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ ذرا دیر میں اس کی ہڈی تک چچوڑ کے طبلہ نواز کے سامنے پھینک دی کہ استاد اب ذرا کچھ دیر جگل بندی ہو جائے۔ کبھی حرف سادہ کے راگ انگ جی بھر کے جھنجھوڑنے کے بعد اس کی چھاتی پر اپنے کڑھے ہوئے ریشمی کرتے، زریں واسکٹ اور ہارمونیم سمیت چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو چوم چاٹ کے واپس لے ٹال دیتے ہیں۔ چمٹے رہو سینے سے، ابھی رات پڑی ہے۔ اور پھر وہ سایت نایاب بھی آتی جب یہ راگ بھوگی اس کے منہ میں اپنی زبان اس طرح رکھ دیتا ہے کہ راگنی چیخ اٹھتی ہے، تم اپنی زبان میرے منہ میں رکھے جیسے پاتال سے میری جان کھینچتے ہو۔ بالآخر گھنٹوں رگیدنے کے بعد اسے تھپڑ مار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جا اب کے چھوڑ دیا، آئندہ یاروں کے سامنے اس طرح نہ آئیو، جس کو ہو دین و دل عزیز میرے گلے میں آئے کیوں۔ بشارت کا تقرر تو بحیثیت اردو ٹیچر ہوا تھا، لیکن انہیں ٹیچروں کی کمی کے سبب تقریباً سبھی مضامین پڑھانے پڑتے تھے سوائے دینیات کے۔ جامعہ مسجد دھیرج گنج کے پیش امام نے یہ فتویٰ دیا تھا، جس شخص کے گھر میں اگر کتا ہو اور وہ دینیات پڑھائے تو پڑھنے والوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بشارت کی ریاضی، انگریزی اور جیومیٹری بہت کمزور تھیں، لیکن وہ اس ہینڈی کیپ سے ذرا جو پریشان ہوتے۔ پڑھانے کا گر انہوں نے اپنے استاد ماسٹر فاخر حسین سے سیکھا تھا۔ ماسٹر فاخر حسین اپنا مضمون بذوں میں خود تاریخ تھا، لیکن انہیں اکثر ماسٹر مینڈی لال انگلش ٹیچر کی کلاس لینی پڑتی۔ ماسٹر مینڈی لال کا گردہ اور گرامر دونوں جواب دے چکے تھے۔ اکثر دیکھا جس دن 9ویں 10ویں کلاس کی گرامر کی کلاس ہوتی وہ گھر بیٹھ جاتا، اس کے گردے میں گرامر کا درد ہوتا۔ ماسٹر فاخر حسین واحد استاد تھے جو ہر مضمون پڑھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ دوسرے استادوں کی طرح لڑکوں کو مصروف رکھنے کی غرض سے وہ املا بھی لکھوا سکتے تھے، مگر اس ہیلے کو وہ اپنے تبحور علمی اور منصب عالمانہ کے خلاف سمجھتے تھے۔ چنانچہ جس بھاری پتھر کو سب چوم کر چھوڑ دیتے وہ اسے گلے میں ڈال کر بحر علوم میں کود پڑتے۔ پہلے گرامر کی اہمیت پر لیکچر دیتے ہوئے یہ بنیادی نقطہ بیان کرتے کہ ہماری گائیکی کی بنیاد طبلے پر، گفتگو کی بنیاد گالی پر ہے۔ اسی طرح انگریزی کی اساس گرامر پر ہے۔ اگر کمال حاصل کرنا ہے تو پہلے بنیاد مضبوط کرو۔ ماسٹر فاخر حسین کی اپنی انگریزی کی عمارت فن تعمیر کے کمال کا نادر نمونہ اور یکے از ہفت عجائبات عالم تھی، مطلب یہ کہ بغیر بنیاد کے تھی۔ بیشتر جگہ تو چھت بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں انگریزی بھی اردو ہی میں پڑھائی جاتی تھی، لہٰذا کچھ گرتی ہوئی دیواروں کو اردو اشعار کے برمحل پشتے تھامے ہوئے تھے۔ بہت ہی منجھے اور گھسے ہوئے ماسٹر تھے، سخت سے سخت مقام سے آسانی سے گزر جاتے تھے۔ مثلاً پریسی کروا رہے تھے، اپنی دانست میں انہوں نے نہایت آسان سا سوال کیا۔ بلیک بورڈ پر 2 گول لکھتے اور لڑکوں سے پوچھتے، اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایک لڑکا ہاتھ اٹھا کر جواب دیتا، سمپل انفینیٹیو۔ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے فرماتے، بالکل ٹھیک۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ دوسرا اٹھا ہوا ہاتھ ابھی نہیں گرا۔ اس سے پوچھتے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا، نہیں سر، یہ ناؤن انفینیٹیو ہے۔ فرماتے، اچھا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔
اب کیا دیکھتے ہیں کہ کلاس کا سب سے ذہین لڑکا ابھی تک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس سے کہتے آپ کا سگنل ابھی ڈاؤن نہیں ہوا، کہیے کہیے۔ وہ کہتا یہ جرنڈیل انفینیٹیو ہے جو ریفلیکسو ورب سے مختلف ہوتا ہے، نیس فیلڈ گرامر میں لکھا ہے۔ اس مرحلے پر ماسٹر فاخر حسین پر واضح ہو جاتا گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم، مگر بہت سہج اور نقطہ فہم انداز میں فرماتے اچھا تو گویا آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں نظر اس لڑکے کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر پڑی جو کانوینٹ سے آیا تھا اور فرفر انگریزی بولتا تھا۔ اس سے پوچھا ویل ویل ویل۔ اس نے جواب دیا سر آئی ایم افریڈ اٹس این انسٹرکٹیو ورب۔ فرمایا اچھا تو آپ گویا اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر آئی ایم افریڈ کے محاورے سے قطعی ناواقفیت کے سبب بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا عزیز من اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موصوف اکثر فرماتے کہ انسان کو علمی تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ خود انہوں نے ساری عمر بارادری میں گزاری۔ اب ایسے استاد کہاں سے لائیں جن کی لا علمی پر بھی پیار آتا تھا؟ بشارت اکثر کہتے ہیں کہ ماسٹر فاخر حسین کا مبلغ علم مجھ جیسے نالائق شاگردوں تک سے پوشیدہ نہ تھا۔ میں زندگی میں بڑے بڑے پروفیسروں اور جید عالموں سے ملا ہوں، لیکن مجھے اگر آج بھی چوائس دی جائے تو میں ماسٹر فاخر حسین ہی سے پڑھنا پسند کروں گا۔ صاحب وہ آدمی تھا، کتاب نہیں زندگی پڑھاتا تھا۔ دسمبر میں اسکول کا سالانہ جلسہ ہونے والا تھا، جس کی اتنی زور شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں کہ مولوی مجن کو اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ استادوں کی چڑھی ہوئی تنخواہوں کی ادائیگی تو درکنار اس موضوع پر جھوٹ بھی بول سکیں۔ دسمبر کا مہینہ سالانہ قومی جلسوں، مرغابی کے شکار، بڑے دن پر صاحب لوگوں کو ڈالیاں بھیجنے، پتنگ اڑانے اور معول لحم سہ آتشا معجونے اور کشتے کھانے اور ان کے نتائج سے مایوس ہونے کا زمانہ تھا۔ 30 نومبر کو مولوی مجن نے بشارت کو بلوایا تو وہ سمجھے کہ شاید دستے خاص سے تخلیہ میں تنخواہ دیں گے تاکہ اور ٹیچروں کو کانوں کان خبر نہ ہو، مگر چھوٹتے ہی بولے برخودار آپ اپنے اشعار میں پرائی بہو بیٹیوں کے بارے میں اپنے منصوبوں کا اظہار کرنے کی بجائے قومی جذبہ کیوں نہیں ابھارتے؟ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے شعر گھڑنے کا ہنر دیا ہے، اسے کام میں لائیے۔ سالانہ جلسے کے لیے یتیموں پر ایک زوردار نظم لکھیے۔ مسلم قوم کی بے حسی، سائنس پر مسلمانوں کے احسانات، سر سید کی قربانیاں، سلطنت انگلشیا میں امن و چین کا دورہ، چندے کی اہمیت، فتح اندلس اور تحصیلدار صاحب کی کارکردگی کا ذکر ہونا چاہیے۔ پہلے مجھے سنا دیجیے گا، وقت کم ہے۔ بشارت نے کہا معاف کیجیے گا میں غزل کا شاعر ہوں، غزل میں یہ مضامین نہیں باندھے جا سکتے۔ غضبناک ہو کر بولے معاف کیجیے گا کیا غزل میں صرف پرائی بہو بیٹیاں باندھی جا سکتی ہیں؟ تو سنیے پھر، پچھلے سال جو اردو ٹیچر تھا وہ ڈسمس اسی بات پر ہوا تھا، وہ بھی آپ کی طرح شاعری کرتا تھا۔ میں نے کہا تقسیم انعامات کے جلسے میں بڑے بڑے لوگ آویں گے، ہر موتی اور بڑے آدمی کی آمد پر 5 منٹ تک یتیم خانے کا بینڈ بجے گا۔ اب ذرا یتیموں کی حالت زار اور یتیم خانے کے فوائد اور خدمات پر ایک پھڑکتی ہوئی چیز ہونی چاہیے۔ تمہاری آواز اچھی ہے، گا کے پڑھنا۔ این جلسے والے دن منمناتا ہوا آیا، کہنے لگا بہت سر مارا، بات نہیں بنی، ان دنوں استغثار نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ بولا طبیعت حاضر نہیں ہے۔ میں نے کہا اما حد ہو گئی، گویا اب ہم ہر چپڑ قنات ملازم کی طبیعت کی حاضری کے لیے علیحدہ رجسٹر رکھیں گے۔ کہنے لگا بہت شرمندہ ہوں، ایک دوسرے شاعر کی نظم حسب حال ترنم سے پڑھ دوں گا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی چلے گی۔ باپ رے باپ، اس نے تو حد ہی کر دی، بھرے جلسے میں اپنے مولانا حالی پانی پتی کی مناجات بیوہ کے بند پڑھ ڈالے۔ اسکول کی بڑی بھد ہوئی۔ ان لوگوں نے دل میں کہا ہوگا شاید میں مولانا حالی کی آڑ میں ودوا آشرم یا بیوہ خانہ کھولنے کے لیے زمین ہموار کر رہا ہوں۔ بات کو میں نے آڑے ہاتھوں لیا تو کہنے لگا سب کے دیوان کھنگال ڈالے، یتیموں پر کوئی نظم نہیں ملی۔ جب ہر دیوان سے مایوس ہو گیا تو اچانک خیال آیا کہ یتیماؤں اور بیواؤں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، مضمون واحد، مظلومیت مشترک۔ اندری حالات فدوی نے مناجات بیوہ پڑھ دی، شاہکار نظم ہے۔ 3 سال سے انٹر کے امتحان میں اس پر برابر سوال آ رہے ہیں۔ چنانچہ اندرینی حالات نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے اس کے شاہکار اور اس کو چولی دامن سمیت کھڑے کھڑے ڈسمس کر دیا۔
کچھ دن بعد اس حرام خور نے میرے خلاف انسپیکٹر آف سکولز کو عرض داشت جڑ دی کہ میں مولانا حالی کے کلام کو فحش سمجھتا ہوں۔ نیز میں نے اس سے اپنے غسل خانے کے لیے 5 مرتبہ بالٹی میں پانی منگوایا۔ سراسر جھوٹ بولتا ہے، میں نے 15-20 مرتبہ منگوایا۔ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ بالٹی میں منگوایا، گھڑے میں بھر کر چھلکاتا لایا تھا۔ وجہ غسل کے بارے میں بھی رقیق اور حاسدانہ حملے کیے۔ مولوی مظفر کی خامیاں بالکل آشکارا مگر خوبیاں نگاہوں سے پوشیدہ تھیں۔ وہ بشارت کے اندازے اور اندیشے سے کہیں زیادہ کائیاں اور ذہین نکلے۔ ایسے ٹھوٹ جاہل بھی نہیں کہ جیسے کہ ان کے دشمنوں نے مشہور کر رکھا تھا۔ جہاں دیدہ مزاج شناس، حکام رس، سخت گیر، رہن سہن میں ایک سادگی اور سادگی میں ایک ٹیڑھ، عقد ثانی کے علاوہ کوئی اور کبیرہ بد پرہیزی بھی ان سے منسوب نہ تھی۔ کانوں اور کھول کے کچے تھے مگر دھن کے پکے تھے۔ انہی کا حوصلہ تھا کہ 10-12 سال سے وسائل کے بغیر اسکول چلا رہے تھے۔ اسے چلانے کے لیے ان کے ضابطۂ اخلاق میں ہر قسم کی دھاندلی روا تھی۔ ان کے طریقہ کار میں عیب نکالنے کے لیے زیادہ ذہین یا عالم الغیب بلکہ عالم العیب ہونے کی شرط نہ تھی۔ وہ بالکل عیاں تھے مگر جو کام وہ کر گئے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسکول کی مالی حالت خراب بتائی جاتی تھی۔ ماسٹروں سے آئے دن دردمندانہ اپیل کی جاتی کہ آپ دل کھول کر چندہ اور عطیات دیں تاکہ آپ کو تنخواہیں دی جا سکیں۔ 5-6 مہینے کی ملازمت کے دوران انہیں علی الحساب کل 60 روپے ملے تھے جو اسکول کے اکاؤنٹ کی کتابوں میں ان کے نام بطور قرض حسنہ دکھائے گئے تھے۔ اب انہیں تنخواہ کا تقاضا کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ قرض حسنہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر تنخواہ جتنی چڑھتی جا رہی تھی، ادھر اتنا ہی مولوی مجن کا لہجہ ریشمی اور باتیں لچھے دار ہوتی جا رہی تھیں۔ قصبے میں وہ اتالیق صاحب کہلاتے تھے اور اس حیثیت سے ان کی ہر جگہ بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اہل معاملہ کو تحصیلدار صاحب سے سفارش کروانے ہوتی تو لارڈ ولزلی تک کے لاڈ کرتے۔ قصبے میں وہ لاٹ چلجلی کہلاتا تھا۔ جلنے والے البتہ بشارت کو تحصیلدار کا ٹیپو کہتے تھے۔ مولوی مجن کو ولزلی زہر لگتا تھا۔ فرماتے تھے، اول تو کتے کی ذات ہے، کتا اصحاب کہف کا ہو تب بھی کتا ہی رہتا ہے، پھر اسے تو ایسا ٹرین کیا ہے واللہ صرف اشرافوں کو کاٹتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جب وہ مولوی مجن پر بھونکتا تو بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ اب وہ واقعی اتنا ٹرین ہو گیا تھا کہ بشارت حکم دیتے تو سٹاف روم سے ان کا رولر منہ میں دبا کر لے آتا۔ رفتہ رفتہ مولوی مجن نے قرض حسنہ سے بھی ہاتھ کھینچ لیے اور خود بھی کھچے کھچے رہنے لگے۔ ایک دن بشارت چاک میں لت پت، ہاتھ میں ڈسٹر اور بغل میں رجسٹر دبائے کلاس روم سے نکل رہے تھے کہ مولوی مجن نے انہیں آستین سے پکڑ کر اپنے دفتر کی طرف ہانکا۔ بشارت میاں، ایک مدت سے آپ کی تنخواہ چڑھی ہوئی ہے اور آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اسکول ان حالوں کو پہنچ گیا، کچھ اپائے کیجیے۔ یتیم خانے کے چندے کی مد سے ٹیچروں کی تنخواہ دی جاتی ہے، ٹیچر حضرات یتیم خانے کو کھا گئے، ڈرتا ہوں آپ صاحبان کو یتیموں کی آہ نہ لگے۔ بشارت یہ سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے، 7-8 مہینے ہونے کو آئے ہیں، کل 60-70 روپے ملے ہیں، 2 دفعہ گھر سے منی آرڈر منگوا چکا ہوں، اگر اس پر بھی یتیموں کی آہ لگنے کا اندیشہ ہے تو اپنی نوکری طے کر کے رکھیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہیں چارج دے دیا، مطلب یہ کہ ڈسٹر اور رجسٹر حاضری مولوی مجن کو پکڑا دیے۔ مولوی مجن نے یکلخت پینترا بدلا اور ڈسٹر ان کی تحویل میں واپس دیتے ہوئے ہاتھ چھاڑ کر بولے، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، برخودار قسم ہے وحدہ لا شریک کی، وہ رقم جسے آپ اپنے حسابوں میں 60-70 بتا رہے ہیں وہ بھی یتیموں کا پیٹ کاٹ کر زکوٰۃ اور صدقات کی مد سے نکال کر آپ کی مدد کی تھی، اس کا آپ یہ صلہ دے رہے ہیں۔ سر سید کو بھی آخری عمر میں ایسے ہی صدمے اٹھانے پڑے جن سے وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ میں سخت جان ہوں، خیر ذرا صبر سے کام لیجئے، اللہ نے چاہا تو بقرعید کی کھالوں سے سارا حساب یک مشت بے باک کر دوں گا۔ برخودار یہ آپ کا اسکول ہے، آپ کا اپنا یتیم خانہ، اگر آپ اسی طرح کام کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز 20-25 برس میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہوں گے۔ اسکول کا احوال آپ کے سامنے ہے، چندہ دینے والوں کی تعداد گھٹ کر اتنی رہ گئی ہے کہ سر سید بھی ہوتے تو نواب محسن الملک کا اور اپنا سر پیٹ لیتے۔
آپ کو بھی تاکید کر چکا ہوں، للہ اپنی تنخواہ کی ادائیگی کے لیے کچھ ترکیب جلد از جلد نکالیے۔ بہت غور و خوض پر اب آپ ہی کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکول کی مشہوری کے لیے ایک شاندار مشاعرہ ہونا از حد ضروری ہے۔ تقسیم کار کے باب میں انہوں نے وضاحت فرما دی کہ بشارت کے ذمے صرف شاعروں کو لانا، لے جانا، قیام و طعام کا بندوبست، مشاعرے کی پبلسٹی اور مشاعرہ گاہ کا انتظام ہوگا۔ باقی کام مولوی مجن تن تنہا انجام دے لیں گے۔ اس سے مراد ان کی صدارت تھی۔ مشاعرے کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ عمائے دین دھیرج گنج کو مدعو کرنا، مصرع طرحہ اور شعرا کا انتخاب، شاعروں کو کانپور سے آخری ٹرین سے بصد احترام لانا اور مشاعرے کے بعد پہلی ٹرین سے دفان کرنا، مشاعرے سے پہلے اور غزل پڑھنے تک ان کی مفت خاطر مدارات کسی اور سے کروانا اور اس قسم کے فرائض جو سزا کا درجہ رکھتے تھے بشارت کے ذمے کیے گئے۔ شاعروں اور ان کے آنے جانے کا ریل اور اکے کا کرایہ اور دھیرج گنج میں قیام و طعام، 5 سگریٹ اور متفرق اخراجات کے لیے مولوی مجن نے بشارت کو 10 روپے دیے اور تاکید کی کہ آخر میں خرچ سے جو رقم بچ رہے وہ ان کو مشاعرے کے دوسرے روز مع رسیدات و گوشوارۂ اخراجات واپس کر دی جائے۔ انہوں نے سختی سے یہ ہدایت بھی کی، شاعروں کو 8 آنے کا ٹکٹ خود خرید کر دینا، نقد کرایہ ہرگز نہ دینا۔ بشارت یہ پوچھنے ہی والے تھے کہ شاعروں کے ہاتھ خرچ نظر نذرانے کا کیا ہوگا؟ مولوی مجن نے از خود یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا شعرائے کرام سے یتیم خانے اور اسکول کے چندے کے لیے اپیل بھی کیجیے گا۔ انہیں شعر سنانے میں ذرا حجاب نہیں آتا تو آپ کو کار خیر میں کاہے کو شرم؟ اسے خود نمائی کہیے یا نا تجربہ کاری۔ بشارت نے مشاعرے کے لیے جو مصرع طرح انتخاب کیا وہ اپنی ہی تازہ غزل سے لیا گیا تھا، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ نظر آیا کہ مفت میں شہرت ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ انہیں مشاعرے کے لیے علیحدہ غزل پر مغز ماری نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ سوچ کر ان کے دل میں گدگدی ہوتی رہی کہ اچھے اچھے شاعر ان کے مصرے پر گراہ لگائیں گے، بہت زور ماریں گے، گھنٹوں فکر سخن میں کبھی پیر پٹخیں گے، کبھی دل کو کبھی سر کو پکڑیں گے اور شعر ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے 18 شاعروں کو شرکت کے لیے آمادہ کر لیا۔ نشور واحدی اور جوہر اعلیٰ آبادی تو ان کے استاد بھی رہ چکے تھے۔ ان دونوں کو انہوں نے اپنا مصرع طرح نہیں دیا بلکہ غیر طرحی غزلیں پڑھنے کی درخواست کی۔ ایسا لگتا تھا کہ باقی ماندہ شعراء کے انتخاب میں انہوں نے صرف یہ انتظام رکھا کہ کوئی شاعر ایسا نہ آنے پائے جس کے بارے میں انہیں ذرا سا بھی اندیشہ ہو کہ ان سے بہتر شعر کہہ سکتا ہے۔ ان سب شاعروں کو 2 اکوں میں بٹھا کر وہ کانپور کے ریلوے اسٹیشن تک لے آئے۔ دھیرج گنج کے پلیٹ فارم کو اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ جھنڈیوں سے اس طرح سجایا تھا جیسے پھوڑ ماں بچی کا منہ دھلائے بغیر بالوں میں شوخ ربن باندھ دیتی ہے۔ ٹرین سے اترتے ہی ہر شاعر کو گیندے کا ہار پہنا کر گلاب کا ایک ایک پھول اور اونٹتے دودھ کا گلاس پیش کیا گیا، جسے ہاتھ میں لیتے ہی وہ بل بلا کر پوچھتا کہاں رکھوں؟ استقبال کرنے والوں نے 25 میل اور 1 گھنٹہ دور کانپور سے آنے والوں سے پوچھا سفر کیسا رہا؟ کانپور کا موسم کیسا ہے؟ ہاتھ منہ دھو کر 3-4 گھنٹے سو لیں تو سفر کی تھکان اتر جائے گی۔ جواباً مہمانوں نے دریافت کیا یہاں مغرب کس وقت ہوتی ہے؟ دھیرج گنج والے تو مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں، یہاں کون کون سی سوغات مشہور ہے؟ اے روپے میں کیا مرغیاں آ جائیں گی؟ کیا یہاں کے مسلمان اتنے ہی پسماندہ ہیں جتنے باقی ہندوستان کے ہیں؟ اس قصباتی مشاعرے میں جو دھیرج گنج کا آخری یادگار مشاعرہ ثابت ہوا، 18 بیرونی شاعروں کے علاوہ 33 مقامی اور مضافاتی شعراء شرکت کرنے کے لیے بلوائے گئے یا بن بلائے آ گئے۔ باہر سے آنے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو اس لالچ میں آئے تھے کہ نقد معاوضہ نہ صحیح، گاؤں ہے کچھ نہیں تو سبزیاں، فصل کے میوے، پھل پھلاری کے ٹوکرے، 5-6 مرغیوں کا چھابا تو منتظمین مشاعرہ ضرور ساتھ کر دیں گے۔ دھیرج گنج میں کچھ مقنع نوجوان ایسے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گرد و نواح میں 3-4 مشاعرے درہم برہم کر چکے ہیں۔ ان کی مشقیں بشارت نے عجب انداز سے کسیں۔ ان کے ایک پرانے لنگوٹیے تھے جنہوں نے میٹرک میں 4-5 دفعہ فیل ہونے کے بعد ممتحنوں کی ہٹ درمی اور جوہر ناشناسی سے تنگ آ کر محکمہ چنگی میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ موصوف کو اس سے اپنے تزکیہ نفس کے علاوہ اس بدنام محکمے کو بھی سزا دینی مقصود تھی۔
چنگی کی فضا کو انہوں نے شاعری کے لیے نہایت موزوں اور سازگار پایا۔ ان صاحب سے بشارت 5-6 غیر طرحی غزلیں لکھوا کر لے آئے اور ان مشاعرہ بگاڑ نوجوانوں میں تقسیم کر دی کہ تم بھی پڑھنا، اور یہ ترکیب کارگر رہی۔ دیکھا گیا ہے کہ جس شاعر کو دوسرے نالائق شاعروں سے داد ملنے کی توقع ہو وہ انہیں پھوٹ نہیں کرتا۔ جوہر الہٰبادی، کاشف کانپوری اور نشور واحدی کو چھوڑ کر باقی ماندہ مقامی اور مہمان شاعروں کی تقدیم و تاخیر سے پڑھوانے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا نکلا، کیونکہ سبھی ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے اور ایسی برابر ٹکر کے تھے کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں سے کم لغو شعر کون کہتا ہے تاکہ اس کو بعد میں پڑھوایا جائے۔ بہرحال اس مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ شعراء کو حروف تہجی کی الٹی ترتیب سے پڑھوایا گیا، یعنی پہلے یاور نگینوی کو اپنی ہوٹنگ کروانے کے لیے دعوت دی گئی۔ سیدھی ترتیب میں یہ قباحت تھی کہ ان کے استاد محترم جوہر اعلیٰ آبادی کو ان سے بھی پہلے پڑھنا ہوتا۔ مشاعرہ گاہ میں ایک ہڑبونگ مچی تھی۔ خلاف توقع تخمینہ گرد و نواح کے دیہات سے لوگ جوق در جوق آئے۔ ایسا شور و غل تھا کہ کان پڑی گالی سنائی نہ دیتی تھی۔ رات کے 12 بجے تک صرف 27 شاعروں کا بھگتان ہوا۔ صدر مشاعرہ مولوی مجن کو کسی ظالم نے داد دینے کا انوکھا طریقہ سکھایا تھا۔ وہ سبحان اللہ، واہ واہ کہنے کے بجائے ہر شعر پر مکرر ارشاد کہتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 27 شاعر 54 کے برابر ہو گئے۔ ہوٹنگ بھی 2 سے ضرب ہو گئی۔ قادر 12 بندکوئی کے تو مطلع پر ہی سامعین نے تمبو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ عاجز آ کر کہنے لگے، حضرات سنیے تو صحیح، شعر پڑھا ہے، گالی تو نہیں دی۔ اس پر حاضرین اور بے قابو ہو گئے۔ قادر 12 بنکوی نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ایک شخص سے بیڑی مانگ کر بڑے اطمینان سے سلگائی اور با آواز بلند کہا، آپ حضرات کو ذری قرار آئے تو دوسرا شعر عرض کروں۔ بقول مرزا، اردو شاعری کی تاریخ میں یہ پہلا مشاعرہ تھا جو سامعین نے لوٹ لیا۔ رات کے 12 بجے کا عمل ہوگا، چاروں سو سامعین کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک صاحب چاندنی پر گھٹنوں کے بل چلتے صدر مشاعرہ تک پہنچے، دائیں ہاتھ سے آداب کیا، بائیں ہاتھ سے اپنی مٹن چانپ مونچھ کو جو کھچڑی ہو چلی تھی تاؤ دیتے رہے۔ انہوں نے درخواست کی مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے۔ موصوف نے خبردار کیا کہ اگر پڑھوانے میں دیر کی گئی تو ان کے مدارج خود بخود بلند ہوتے چلے جائیں گے اور وہ استادوں سے پہلو مارنے لگیں گے۔ انہیں اجازت مل گئی۔ مشاعرے کے دوران یہ صاحب چھٹی صف میں بیٹھے عجیب انداز سے آئی سبحان اللہ، آئی سبحان اللہ کہہ کر داد دے رہے تھے۔ جب سب تالی بجانی بند کر دیتے تو یہ شروع ہو جاتے۔ اپنی نشست سے انہوں نے بیاض اٹھائی، جو دراصل اسکول کا ایک پرانا رجسٹر حاضری تھا جس میں امتحان کی پرانی کاپیوں کے خالی اوراق پر لکھی ہوئی غزل یاد رکھنی تھی۔ اسے سینے سے لگائے وہ صاحب واپس صدر مشاعرہ کے پہلو میں اپنا کلام سنانے کے لیے پہنچے۔ ہوٹنگ تھی کہ کسی طرح بند ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ ایسی ہوٹنگ نہ دیکھی تھی کہ شاعر کے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی زوروں سے جاری رہے۔ انہوں نے اپنی اسکار رفتہ جیبی گھڑی ایک دفعہ بیٹھنے سے پہلے اور ایک دفعہ بیٹھنے کے بعد بغور دیکھی، پھر اسے ڈگڈگی کی طرح ہلایا اور کان سے لگا کر دیکھا کہ اب بھی بند ہے یا دھکم پیل سے چل پڑی۔ ان صاحب نے صدر اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک خاص وجہ سے غیر طرحی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، مگر بوجہ وہ وجہ بتانا نہیں چاہتا۔ اس پر حاضرین نے شور مچایا، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، نہیں تو بدو گھر کو جاؤ، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، نہیں تو بدو گھر کو جاؤ۔ اصرار بڑھا تو ان صاحب نے اپنی اچکن کے بٹن کھولتے ہوئے غیر طرحی غزل پڑھنے کی یہ وجہ بتائی، جو مصرع طرح دیا گیا ہے اس میں سکتہ پڑتا ہے۔ ثبوت میں انہوں نے تختی کر کے دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشاعرہ یادگار رہے گا کہ آج کی رات شعرائے کانپور نے ایک غلط العام تلفظ کو شہرت عام اور بقائے دوام بخش دیا۔ ایک بارش بزرگ نے اٹھ کر نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ یہ چنگاری بھی چھوڑ دی کہ الف بھی گرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شاعروں پر الف ایسے گرا جیسے فالج گرتا ہے۔ سامعین نے آسمان، مصرع طرح اور شاعروں کو اپنے سینگوں پر اٹھا لیا۔ مولوی مجن نے انگلی کے اشارے سے مولوی بادل فارسی ٹیچر کو بلا کر کان میں پوچھا، الف کیسے گرتا ہے؟ وہ پہلے تو چکرائے، پھر مثال میں مصرع طرح پڑھ کر سنا دیا کہ یوں ایک ہلڑ مچا ہوا تھا۔ جوہر اعلیٰ آبادی کچھ کہنا چاہتے تھے مگر شاعروں کے کہنے کی باری اب ختم ہو چکی تھی۔ پھپتیوں، ٹھٹوں اور گالیوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
ایسا عالم تھا کہ اس وقت اگر زمین پھٹ جاتی تو بشارت خود کو ماں شعرائے دبستان کانپور اور مولوی مجن گاؤں تکیہ سمیت اس میں سما جانے کے لیے بخوشی آفر کر دیتے۔ اس وقت کس کو ہوش تھا کہ اعتراض کی صحت پر غور کرتا؟ 2 ہنڈوں کا تیل 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہنڈوں میں وقت پر ہوا نہیں بھری گئی، وہ پھس کر کے بجھ گئے۔ ساغر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی ماندہ ہنڈوں کو جھڑجھڑایا، ان کے مینٹل جھڑتے ہی اندھیرا ہو گیا۔ اب مار پیٹ شروع ہو گئی، لیکن ایسا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو شاعر سجائی نہیں دے رہا تھا، چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ نام بلکہ تخلص لے لے کر گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے صدا لگائی، بھائیوں ہٹو ہٹو، بھاگو بچوں، رنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس رسی توڑوا گئی۔ یہ سنتے ہی گھمسان کی بھگدڑ پڑی۔ اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھلائی نہ دی، لیکن لاٹھیوں سے مسلح مگر دہشت زدہ سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی کی۔ لیکن یہ آج تک سمجھ نہ آیا کہ چرانے والے نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے شناخت کر لیے، اور جوتوں پر ہی موقوف نہیں، ہر چیز جو چرائی جا سکتی تھی چرا لی گئی۔ پانوں کی چاندی کی تھالی، درجنوں انگوچھے، ساغر جالونوی کی دگنی سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتا یا بنیان نہیں تھا، ایک جازم، تمام چاندنیاں، یتیم خانے کے چندے کی 24 صندوقچی، ماں قفل فولادی، یتیم خانے کا سیاہ پرچم، صدر مشاعرہ کا مخملی گاؤ تکیہ اور آنکھوں پر لگی اینک، ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کی خلال اور کان کا میل نکالنے کی منی ڈوئی، خواجہ قمر الدین کی جیب میں پڑے ہوئے 8 روپے اور عطر میں بسا ہوا ریشمی رومال، اور پڑوسی کی بیوی کے نام مہکتا خط۔ حد یہ کہ کوئی گستاخ ان کی ٹانگوں سے پیوست چوڑی دار کا ریشمی ازاربند ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر لے گیا۔ فقط ایک چیز ایسی تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ تمام شاعر اپنی اپنی بیازیں جس جگہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ دوسرے دن تک وہیں پڑی تھیں۔ یہ شاعر جو بھونچال لایا، بلکہ جس نے سارا مشاعرہ اپنی مونچھوں پر اٹھا لیا، بشارت کا خانسامہ نکلا۔ پرانی ٹوپی اور اترن کی اچکن کا خلط اسے گزشتہ عید پر ملا تھا۔ راہ چلتوں کو پکڑ پکڑ کر اپنا کلام سناتا، سننے والا داد دیتا تو اسے کھینچ کر لپٹا لیتا، داد نہ دیتا تو خود آگے بڑھ کر اس سے لپٹ جاتا۔ اپنے کلام کے الہامی ہونے میں اسے کوئی شبہ نہ تھا، شبہ اوروں کو بھی نہیں تھا، کیونکہ محض عقل یا خالی خولی علم کے زور سے کوئی شخص اتنے خراب شعر نہیں کہہ سکتا تھا۔ 2 مصروں میں اتنے سارے فنی نقائص اور اسکام کو اتنی آسانی سے سمو دینا تائید غیبی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ فکر سخن میں اکثر یہ بھی ہوا کہ ابھی مصرے پر ٹھیک سے گرا بھی نہیں لگی کہ ہنڈیا دھواں دینے لگی، سالن کے بھٹے لگ گئے۔ 5ویں جماعت تک تعلیم پائی، جو ان کی ذاتی ضروریات اور سہار سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اپنی مختصر سی انگریزی لفظیات اور تازہ شعر کو ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اس سے 10 منٹ بات کریں تو اسے انگریزی کے جتنے بھی الفاظ آتے تھے سب کے سب آپ پر داغ دیتا۔ اپنے تئیں ساغر صاحب کہلواتا تھا، لیکن گھر میں جب خانسامہ کے فرائض سر انجام دے رہا ہو تو اپنا نام عبدالقیوم سے پکارا جانا پسند کرتا تھا۔ ساغر کہہ کر بلائیں تو بہت برا مانتا تھا، کہتا تھا نوکری میں ہاتھ بیچا ہے، تخلص نہیں بیچا۔ خانسامہ گیری میں بھی تعلی شاعرانہ سے باز نہ آتا۔ خود کو واجد علی شاہ تاجدار عود کا خاندانی رکابدار بتاتا تھا، کہتا تھا کہ میں فارسی میں لکھی ہوئی 150 سالہ پرانی خاندانی بیاس دیکھ کر کھانا پکاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کا بدمزہ سالن در حقیقت کئی پشتوں کی جمع شدہ نالائکی کا نچوڑ ہوتا۔ شاعری کو ساغر جالونوی نے کبھی ذریعہ عزت نہیں سمجھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شاعری کی وجہ سے اکثر ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ فن طباخی میں جس قدر دماغ دار تھا، شاعری کے باب میں اتنی ہی کسر نفسی سے کام لیتا۔ اکثر بڑے کھلے دل سے اعتراف کرتا کہ غالب اردو میں فارسی شعر مجھ سے بہتر کہہ لیتا ہے، میر کو مجھ سے کہیں زیادہ تنخواہ اور داد ملی۔ دیانتداری سے اتنا تسلیم کرنے کے بعد یہ اضافہ ضرور کرتا، صاحب وہ زمانے اور تھے، اساتذہ صرف شعر کہتے تھے اور شاگردوں کی غزلیں بناتے تھے، ان سے کوئی چپاتی نہیں بنواتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بعض شعر بڑا دم پخت نکالتا تھا۔ کچھ شعر تو واقعی ایسے ہوتے تھے کہ میر و آتش بھی اس پر ناز کرتے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ انہی کے تھے۔ خود کو یکے از تلامیذ الرحمن اور اپنے کلام کو الہامی بتاتا تھا۔
چنانچہ ایک عرصے تک اس کے نیاز مند اسی خوش گمانی میں رہے کہ سرکہ نہیں الہام میں توارد ہو جاتا ہے۔ ہنگامے کے بعد کسی کو مہمان شاعروں کا ہوش نہ رہا۔ کچھ رات کے ہڑبوں کی خفت، کچھ روپیہ نہ ہونے کے سبب بد انتظامی، بشارت اس لائق نہ رہے کہ صبح شاعروں کو منہ دکھا سکیں۔ وہ اپنی گرہ سے 72 روپے خرچ کر چکے تھے اور اب اتنی استطاعت نہیں رہی تھی کہ شاعروں کو واپسی کے ٹکٹ دلوا سکیں۔ بپھرے ہوئے شعرائے کانپور کا غول پہلے تو ان کی تلاش میں گھر گھر جھانکتا پھرا، آخر تھک ہار کر پا پیادہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ میونسپل کمیٹی حدود میں کاٹنے والے تمام کتے انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے گئے۔ چلتی ٹرین میں چڑھتے چڑھتے حیرت کانپوری نے ایک وکیل سے یہ کہہ دیا کہ اس نابکار ناہنجار بشارت سے کہہ دینا کہ ذرا دھیرج گنج سے باہر نکل، تجھ سے کانپور میں نمٹ لیں گے۔ سب شاعروں نے اپنی اپنی جیب سے واپسی کے ٹکٹ خریدے، سوائے اس شاعر کے جو اپنے ساتھ 5 مصرے اٹھانے والا لایا تھا۔ یہ صاحب اپنے مصرع برداروں سمیت آدھے سفر میں ہی بلا ٹکٹ سفر کرنے کے جرم میں اتار دیے گئے۔ پلیٹ فارم پر چند درد مند مسلمانوں نے چندہ کر کے ٹکٹ چکر کو رشوت دی، تب کہیں ان کی رہائی ہوئی۔ صرف بے عزت شدہ شعراء ہی نہیں، کانپور کی ساری شاعر برادری بشارت کے خون کی پیاسی تھی۔ ان شاعروں نے ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ چند ایک نثر نگار بھی ان کو کچا چبانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ کانپور میں ہر جگہ اس مشاعرے کے چرچے تھے۔ دھیرج گنج جانے والے شاعروں نے اپنی ذلت و خواری کی جو داستانیں بڑھا چڑھا کر بیان کی، وہ اسی سلوک کے مستحق تھے۔ لوگ کریت کریت کے تفصیلات سنتے، ایک شکایت ہو تو بیان کریں، اب کھانے کو ہی لیجئے۔ ہر شاعر کو شکایت تھی کہ رات کا کھانا ہمیں دن دہاڑے 4 بجے اسی کاشتکار کے ہاں کھلوایا گیا جس کے ہاں سلوایا گیا۔ چنانچہ جتنی اقسام کے کھانے تھے اتنی اقسام کے امراض معدہ میں شاعروں نے خود کو مبتلا پایا۔ حیرت کانپوری نے شکایت کی کہ میں نے غسل کے لیے گرم پانی مانگا تو چودھرائن نے گھونگھٹ اٹھا کر مجھے نزدیک ترین کنویں کا رستہ بتا دیا، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ اس میں گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم پانی نکلتا ہے۔ چودھری نے میری گود میں اپنا 2 ماہ کا ننگ دڑنگ فرزند دے کر زبردستی تصدیق چاہی کہ نومولود اپنے باپ پر پڑا ہے۔ میرا کیا جاتا تھا، میں نے کہہ دیا ہاں، اور بڑی شفقت سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا، جس سے مشتعل ہو کر اس نے میری اچکن پر پیشاب کر دیا۔ اسی اچکن کو پہنے پہنے میں نے تمام شعراء کو گلے لگایا۔ پھر فرمایا کہ بندہ آبرو ہتھیلی پر رکھے، ایک بھرے مشاعرے سے لوٹا، 3 بجے تک چارپائی کے اوپر کھٹمل اور نیچے چوہے رینگتے رہے۔ 3 بجے ہی گھر میں صبح ہو گئی کا شور مچ گیا۔ شکایت تو سب نے کی ہے کہ صبح 4 بجے ہی ہمیں جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا اور ایک ایک لوٹا ہاتھ میں پکڑا کر قریبی جھاڑیوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ حیرت کانپوری نے پروٹیسٹ کیا کہ انہیں نومولود کے پوتڑے کے نیچے سے ایک چادر گھسیٹ کر پکڑا دی گئی، ایسا ہی ہے تو یہ اوڑھ لینا۔ شاعروں کا دعویٰ تھا اس دن ہم نے گاؤں کے مرغوں کو کچی نیند اٹھا کر اذانیں دلوائیں۔ مضروب متراوی کو شکایت تھی کہ انہیں کچے صحن میں جامن کے پیڑ تلے مچھروں کی چھاؤں تلے سلوایا گیا۔ شیدا چارجوی نے اپنی بے عزتی میں بھی یکتائی اور فخر و مباحات کا پہلو نکال لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جیسی بے مثال بے عزتی ان کی ہوئی ہے، ایسی تو ایشیا بھر میں کبھی کسی شاعر کی نہیں ہوئی۔ رانا سیتا پوری سم کا کروی نے شگوفہ چھوڑا کہ جس گھر میں مجھے سلایا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ رات بھر جگایا گیا، اس میں ایک ضدی بچہ ساری رات شیر مادر کے لیے اور اس کا باپ موخر ذکر کے لیے مچلتا رہا۔ اخگر کانپوری جانشین مائل دہلوی بولے کہ ان کا کاشتکار میزبان ہر آدھے گھنٹے بعد اٹھ کر ان سے پوچھتا رہا کہ جناب عالی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، نیند تو ٹھیک آ رہی ہے۔ دن تو جوں توں کاٹا، لیکن شام پڑتے ہی بشارت ایک قریبی گاؤں سٹک گئے۔ انہوں نے دھیرج گنج میں 1.25 سال رو کر گزارا۔ جب کچھ دن بعد ایک دوست کے توسط سے سندیلا کے ہائی اسکول میں تقرر کا خط ملا تو دل نے بے اختیار کہا، میاں ایسا کہاں خراب جہاں خراب ہے۔ 10 مرتبہ خط پڑھنے اور ہر مرتبہ ایک نئی مسرت کشید کرنے کے بعد انہوں نے 4 لائن والی کاغذ پر خط شکست میں استعفیٰ لکھ کر مولوی مجن کو بھجوا دیا۔ بشارت نے اپنے ایک دوست سے جو تازہ لکھنؤ سے LLB کر کے آیا تھا، مولوی مظفر کو ایک قانونی نوٹس بھجوایا کہ میرے موکل کی 10 مہینے کی چڑھی ہوئی تنخواہ بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیجیے،
ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 2 ہفتے بعد مولوی مظفر کی جانب سے ان کے وکیل کا رجسٹر نوٹس آیا کہ مشاعرے کے سلسلے میں جو رقومات آپ کو وقتاً فوقتاً علی الحساب آپ کو دستِ گرداں دی گئیں، ان کا حساب دیے بغیر آپ فرار ہو گئے۔ آپ اس واجب الادا رقم میں سے اپنے واجبات وضع کر کے بقیہ رقم بذریعہ منی آرڈر میرے موکل کو بھیجیے۔ مشاعرے کے اخراجات کا گوشوارہ مع اصل رسیدات بواپسی ڈاک ارسال کریں۔ شاعروں کو جو معاوضہ، بھتہ اور سفر خرچ دیا گیا اس کی رسیدات منسلک کریں۔ مولوی مجر نے نوٹس کے آخری پیراگراف میں ایک ٹائم بم رکھوا دیا۔ لکھا تھا کہ آپ نے اپنے کتے کا نام سرکار برطانیہ کے گورنر جنرل کی تحقیر اور تذلیل کی نیت سے لارڈ وولزلی رکھا ہے۔ آپ کو بارہا وارننگ دی گئی، مگر آپ حکومت کے خلاف ایک لینڈی کتے کے ذریعے نفرت اور بغاوت کے جذبات کو ہوا دینے پر مصر رہے، جس کی شہادت قصبے کا بچہ بچہ دینے کو تیار ہے۔ نیز بغاوت اور انگریز دشمنی کے جنون میں آپ اپنے تئیں فخریہ اور اعلانیہ ٹیپو کہلواتے تھے۔ بشارت سکتے میں آ گئے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ مولوی مجر نے اس نوٹس کی کاپی اطلاعاً ان تمام شعراء کو بھیجی جنہوں نے اس یادگار مشاعرے میں شرکت کی تھی۔ 3-4 کو چھوڑ کر سب کے سب شاعر بشارت کے پیچھے پڑ گئے۔ لاؤ ہمارے حصے کی رقم۔ اب وہ کس کس کو سمجھاتے؟ مشاعرے کی مد میں انہیں کل 10 روپے دیے گئے تھے۔ ایک دل جلے نے تو حد کر دی۔ اسی زمین میں ان کی ہجو کہہ کر ان کے سابق خانسامہ ساغر جالونوی کے پاس بغرض اصلاح بھیجی، جو اس نمک حلال نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ ہم تاجدار عود جان عالم واجد علی شاہ پیا کے خاندانی رکابدار ہیں۔ ہمارا اصول ہے کہ ایک دفعہ جس کا نمک کھا لیا اس کے خلاف کبھی زبان اور قلم سے ایک لفظ نہیں نکل سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا غبن کیوں نہ کر لے۔ تپش دوائیوی نے اڑا دیا کہ بشارت کے والد نے اسی پیسے سے ایک نیا ہارمونیم خریدا ہے جس کی آواز دوسرے محلے تک سنی جاتی ہے۔ اس ساز کے پردے میں غبن بول رہا ہے۔ بشارت کے استاد حضرت جوہر اعلیٰ آبادی نے کھل کر خیانت مجرمانہ کا الزام تو نہیں لگایا، لیکن انہیں 1 گھنٹے تک ایمانداری کے فضائل پر لیکچر دیتے رہے۔ سچ پوچھئے تو انہیں ایمانداری کا پہلا سبق جوہر اعلیٰ آبادی نے ہی پڑھایا تھا۔ ہمارا اشارہ مولوی اسماعیل میٹھی کی نظم ایماندار لڑکا کی طرف ہے۔ یہ نظم دراصل ایک ایماندار لڑکے کا قصیدہ ہے جو ہمیں بھی پڑھایا گیا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن اس لڑکے نے پڑوسی کے خالی گھر میں تازہ تازہ بیر ڈلیا میں رکھے دیکھے۔ کھانے کو بے تحاشا جی چاہا، لیکن بڑوں کی نصیحت اور ایمانداری کا جذبہ بیر چرا کر کھانے کی خواہش پر غالب آیا۔ بہادر لڑکے نے بیروں کو چھوا تک نہیں۔ نظم کا خاتمہ اس شعر پر ہوتا ہے: واہ واہ شاباش لڑکے واہ واہ، تو جواں مردوں سے بازی لے گیا۔ ہائے کیسے اچھے زمانے اور کیسے بھلے اور بھولے لوگ تھے۔ چوری اور بدنیتی کی مثالیں دینے کے لیے بیروں سے زیادہ قیمتی اور لذیذ شے کا تصور بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمیں یوں ہی خیال آیا کہ اگر اب ہمیں نئی پود کے لڑکوں کو نیک چلنے کی تلقین کرنی ہو تو چوری اور بدنیتی کی کون سی مثالیں دیں گے؟ ایک ماڈرن مثال ذہن میں آئی۔ مثال: ایماندار لڑکے نے ایک الماری میں بلو فلم اور کینیبس کے سگریٹ رکھے دیکھے۔ وہ انہیں اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے کہ کئی مرتبہ گرامر اسکول میں اپنی کلاس کے لڑکوں کے بستوں میں دیکھ چکا تھا۔ ان کی لذت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، مگر اس وقت وہ نشۂ نصیحت پدری سے سرشار تھا، سونگھ کر چھوڑ دیے۔ وضاحت: در حقیقت اس کی 3 وجہیں تھیں۔ اول، اس کے ڈیڈی کی نصیحت تھی کہ کبھی چوری نہ کرنا۔ ڈیڈی نے یہ بھی نصیحت کی تھی: بیٹا فسق و فجور کے قریب نہ جانا۔ کبھی کوئی برا خیال دل میں آ بھی جائے تو فوراً اپنے پیر و مرشد کا، اور اگر بے پیرے ہو تو خاندان کے کسی بزرگ کی صورت کا تصور باندھ لینا۔ چنانچہ ایماندار لڑکے نے چشم تصور کے سامنے اس وقت اپنے ڈیڈی کی شبیہ باندھی۔ اور تیسری وجہ یہ کہ مذکورہ بالا دونوں ممنوعہ اشیاء اس کے ڈیڈی کی الماری میں رکھی تھیں۔ واہ واہ لڑکے شاباش واہ واہ، تو بزرگوں سے بھی بازی لے گیا۔